بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مکمل اردو ناول لے کے حاضر ہوئی ہوں، جس کا نام ہے من کا ملے تو اچھا ہے۔ اس کی رائٹر ہیں انیلا کرن۔ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹتے ہوئے اس کی نظر یوں ہی وال کلاک کی جانب اٹھی جو شام کے 6:15 بجنے کا اعلان کر رہا تھا۔ اف، اتنی دیر ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ الماری میں قرآن پاک رکھتے ہوئے اس نے سوچا اور فوراً ہی کچن کی طرف بھاگی۔ اگرچہ گھر میں وہ کل 2 ہی افراد تھے، خود نائلہ اور اس کا شوہر عدنان، مگر عدنان چونکہ اچھا کھانا کھانے کا شوقین تھا اور نائلہ کو نت کھانا پکانے میں بہت دلچسپی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ ہی بہت اہتمام سے کھانا پکایا کرتی۔ خصوصاً رات کا کھانا وہ بہت توجہ اور لگن سے پکاتی، کیونکہ لنچ میں عدنان کبھی کبھار ہی گھر آیا کرتا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ انہیں اپنے کام سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے آفس گھر سے زیادہ دور نہ ہونے کے باوجود وہ اکثر کسی نہ کسی مصروفیت میں الجھ کے گھر آ کے لنچ نہیں کر پاتا تھا، اس لیے نائلہ رات کو ہی زیادہ اہتمام کرتی۔ اس وقت بھی دیر ہو جانے کے باوجود وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی تاکہ وقت پہ سب کچھ تیار کر لیں۔ چٹنی بناتے ہوئے اس نے عدنان کو فون کرنے کا سوچا ہی تھا جب کال بیل بج اٹھی۔ وہ سارا کام چھوڑ کے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ آج آپ نے بہت دیر لگا دی، عدنان کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے اس نے کہا۔ بس یار، کچھ کام آ پڑا، ورنہ میں تو 5 بجے ہی نکل رہا تھا۔ آپ منہ ہاتھ دھو کے آ جائے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بیڈ روم میں جا کے اس نے بریف کیس الماری میں رکھتے ہوئے اور شلوار قمیض ان کو دیتے ہوئے کہا۔ جتنی دیر میں عدنان لباس تبدیل کر کے ڈائننگ ٹیبل تک پہنچا، وہ ہر چیز کرینے سے سجا چکی تھی۔ ہر روز کی طرح مختلف کھانا کھاتے ہوئے ان کی تعریفوں میں مشغول ہو گیا۔ نائلہ مسکراتے ہوئے تعریفیں وصول کرتی رہی۔ ویسے یار، مجھے شادی سے پہلے بالکل اندازہ نہیں تھا تم اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہوگی، نہایت شوق سے کھانا کھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ نائلہ ہلکے سے ہنس پڑی۔ یہ فقرہ وہ اکثر ہی کہا کرتا اور نائلہ اس پہ کبھی بھی تبصرہ نہیں کرتی، کیونکہ شادی سے پہلے کوکنگ کا شوق ہونے کے باوجود وہ بہت کم کچن میں جاتی تھی۔ خصوصاً جن دنوں میں عدنان سے اس کی منگنی ہوئی، اس نے کبھی کبھار نائلہ کے گھر جانا شروع کیا۔ ان دنوں تو وہ کچن سمیت دنیا کے ہر کام سے بیزار رہا کرتی۔ عدنان اس کے بابا کے دور پرے کے رشتہ داروں میں سے تھا اور ان کا ایک دوسرے کے گھر شاذ و نادر ہی آنا جانا تھا، مگر خاندان کی شادی کی ایک تقریب میں نائلہ کو دیکھ کے اس نے پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ اس نے ابھی کچھ ماہ پہلے ہی اسلام آباد میں جاب شروع کی تھی، اس لیے اس کے گھر والے اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر عدنان کی ضد پہ انہیں نائلہ کے گھر رشتہ لے کے جانا ہی پڑا، جسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا گیا۔ نائلہ باٹنی میں MSc کر کے فارغ تھی اور سارا وقت گھر پہ ہی رہتی تھی۔ عمر میں وہ عدنان سے صرف 6 ماہ چھوٹی تھی، جس پہ عدنان کی بڑی بہن نے تھوڑا سا اعتراض کیا، مگر عدنان کو خاموش اور الگ تھلگ نظر آنے والی نائلہ اتنی پسند تھی، اگر وہ اس سے 6 ماہ چھوٹی ہونے کی بجائے اگر 6 سال بھی بڑی بھی ہوتی تو اس سے شادی کرتا، اس لیے اس کی بہن کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور عدنان کی فوراً ہی منگنی کر دی گئی اور ٹھیک 1 سال کے بعد شادی ہو گئی۔ تب تک وہ اپنی جاب میں خاصا سیٹ ہو چکا تھا، اس لیے شادی کی کچھ ماہ بعد ہی اس نے اسلام آباد میں ایک بنگلے کا چھوٹا سا خوبصورت پورشن کرائے پہ لیا اور نائلہ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ابتدا میں وہ بہت کم گور گمسم سی لگا کرتی تھی۔ عدنان کی باتوں کے جواب میں وہ کوئی ایک بات کرتی، حالانکہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ نائلہ خوب بولے، مگر اس نے نائلہ سے کبھی کہا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ خود ہی بدلنے لگی اور گھر میں دلچسپی لینے لگی۔ عدنان بہت کیئرنگ اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس لیے کچھ مہینوں کے اندر اندر وہ بالکل بدل گئی اور کسی مینا کی طرح چہکنے لگی تھی اور اس کا یہ روپ عدنان کو بہت اچھا لگا۔
آج پھر آپا کا فون آیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد عدنان کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس نے بتایا۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ اسپائڈر کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ نائلہ ٹھنڈی سانس لے کے رہ گئی۔ عدنان کو کمپیوٹر سے متعلق لٹریچر پڑھنے کا بہت شوق تھا اور پڑھتے ہوئے کسی اور توجہ مشکل سے دے پاتا تھا۔ پوچھ رہی تھی فیصل آباد کب آنا ہے؟ دراصل ان کی سیٹ اوکے ہو گئی ہے، 15 دن کے بعد وہ واپس یوکے چلی جائیں گی۔ عدنان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے تفصیل سے بتایا۔ اس بار وہ تھوڑا سا چونکا اور اس نے میگزین بند کر دیا۔ یار میں تو ان دنوں بہت اہم پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں اور 10 دن سے پہلے فارغ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپا سے بس سرسری سی ملاقات ہی ہوگی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی تھی۔ عدنان نے بغور اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرا کے بولا، اس مسئلے کا دوسرا حل بھی تو ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا۔ نائلہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ کل تم اپنی پیکنگ کر لو اور پرسوں صبح میں تمہیں یہاں سے کوچ میں بٹھا دوں گا۔ آگے فیصل آباد میں تمہارے بھائی یا ابو تمہیں لینے آ جائیں گے۔ میرے آنے تک 1 ہفتہ تم اپنے میکے میں گزار لینا۔ اس طرح تمہاری آپا بھی خوش ہو جائیں گی اور تم بھی۔ عدنان نے جو حل پیش کیا تھا وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا، مگر نائلہ پھر بھی تذبذب کا شکار تھی۔ اسے عدنان کی فکر تھی۔ اور آپ اکیلے کیسے رہیں گے؟ ارے یار تم میری فکر نہ کرو، بس 2-3 قسم کے سالن بنا کے فریز کر جانا، روٹی میں باہر سے لے آؤں گا۔ 1 ہفتے کی تو بات ہے۔ مگر پھر بھی مگر چھوڑو، اپنی پیکنگ کرو۔ میں پہلے بھی تو اکیلا ہی رہتا تھا اور ویسے بھی آپا دوبارہ پتہ نہیں کب آئیں۔ عدنان نے دانستہ اپنا لہجہ ہلکا پھلکا رکھا تھا تاکہ وہ الجھن سے نکل آئے۔ نائلہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ عدنان کی طرف سے فکر مند ہونے کے باوجود اکلوتی بہن کے ساتھ کچھ دن گزارنے کا خیال اسے اندر سے بہت خوش کر رہا تھا۔ اگلا سارا دن اس نے اپنی پیکنگ کرنے اور کوکنگ میں گزارا۔ وہ عدنان کے لیے بہت زیادہ سے زیادہ کھانے فریز کر کے جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عدنان کو گھر سے باہر کا کھانا پسند نہیں۔ اپنا خیال رکھنا اور مجھے فون کرتی رہنا، میں بھی تم سے رابطہ رکھوں گا اور گھبرانا بالکل بھی نہیں۔ یہ ساری نصیحتیں وہ کتنی ہی بار اسے کر چکا تھا مگر ابھی بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ نائلہ اس کی پریشانی پہ ہلکے سے ہنس دی۔ عدنان آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنا بہت خیال رکھوں گی۔ اس نے پچھلی ہر بار کی طرح یقین دہانی کروائی تھی۔ بس چلنے ہی والی تھی اور عدنان اسے اس کی سیٹ پہ بٹھا کے نیچے اترنے لگا تھا مگر جاتے جاتے بھی اسے ہدایات دیے جا رہا تھا۔ یار کیا کروں، مجھے واقعی بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ آخر تم میری اکلوتی بیوی ہو، میرا بس چلتا تو میں تمہیں خود چھوڑ آتا۔ اب جب تک تم گھر نہیں پہنچ جاؤ گی میں ڈھنگ سے کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا اور اب گردن موڑے محض چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑا عدنان کی پشت دیکھتے ہوئے اس کی ڈائلاگ سن کے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ آخر عدنان نائلہ کو اللہ حافظ کہہ کے نیچے اترا تو اس نے کوچ سٹارٹ کی۔ نائلہ کھڑکی کا پردہ ہٹائے عدنان کو اپنی کار کی طرف جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گیا تو اس نے گہری سانس لے کے پردہ چھوڑ دیا۔ اس لمحے اس کی نظر دائیں جانب کوچ کے ڈرائیور کی طرف اٹھی تھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کوچ کے ڈرائیور کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ ڈرائیور بے حد خوبصورت تھا اور اس کی بے تحاشا خوبصورتی کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتی تھی، مگر نائلہ کو اس وقت اس کی خوبصورتی نے نہیں جکڑا تھا۔ وہ چہرہ اس نے پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔ اس چہرے کا تو ایک ایک نقش اسے ازبر تھا۔ اس کے اندر تو کوئی اور ہی ہلچل مچی ہوئی تھی، طوفان سا برپا تھا جس نے اس کے اندر حشر کا سما پیدا کر دیا تھا۔ دل میں کہیں بہت اندر گہرائی تک لہو سا رسنے لگا تھا، جیسے کسی رفو کیے زخم کے سارے ٹانکے ایک جھٹکے سے ادھڑ گئے ہوں اور تازہ ہو جانے والے زخم کی تکلیف انسان کو نڈھال کر دے۔ نائلہ بھی اسی وقت ایسی ہی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ ہی اندرونی کرب کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ ساکت بیٹھی ڈرائیور کے چہرے پہ نظریں جمائے رہی، پھر اس نے بہت کوشش کر کے اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے چھڑائی تھیں اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے ڈرائیور نے گردن کو ہلکا سا موڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سنگل سیٹ پہ سب سے آگے بیٹھی تھی
شاید اسی لیے اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے بہتے آنسو کسی کو نظر نہیں آئے تھے۔ اسے لگا کہ جیسے اس کا سانس رک رہا ہے۔ وہ لڑکی اس دنیا کی واحد ہستی تھی جس کی آنکھوں میں وہ کبھی بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی کسی تکلیف میں مبتلا ہونے کا صرف تصور کرنے سے ہی اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ بہت بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی توجہ ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نائلہ نے پہلی بار اس چہرے کو کب دیکھا تھا اور اس نے آخری بار کب دیکھا؟ اس بیچ میں صرف 8 ماہ کا وقفہ تھا، صرف 8 ماہ کا۔ وہ شخص 8 ماہ کے لیے اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کی زندگی کی کتاب پہ اپنا گہرا نقش چھوڑ گیا جو 4 سال میں بھی مٹ نہیں پایا تھا۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا، وہ زرعی یونیورسٹی میں MSc میں ایڈمیشن لینے کے لیے گئی۔ اس روز ان کا ریٹرن ٹیسٹ ہونا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بچپن کی دوست عارفہ بھی تھی۔ 9 بجے ٹیسٹ شروع ہونا تھا اور یونیورسٹی تک بس میں جانے میں تقریباً 45 منٹ لگتے تھے۔ پھر آگے یونیورسٹی گیٹ سے ڈپارٹمنٹ تک طویل راستہ تھا جسے پیدل طے کرنا تھا، اس لیے دونوں 7:15 بجے ہی اسٹاپ پہ آ گئیں اور جو پہلی میٹرو بس ملی اس میں وہ بیٹھ گئی۔ وقت کا حساب لگا کے مطمئن تھی کہ مقررہ وقت سے پہلے ہی ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جائیں گی، مگر اکبر آباد موڑ پہ بس اچانک ہی کوئی خرابی ہو گئی۔ چند منٹ تو وہ انتظار کرتی رہیں کہ شاید انجن میں پیدا ہونے والی خرابی دور ہو جائے، مگر جب ایسا نہیں ہوا تو پریشان ہو گئیں کیونکہ ٹیسٹ تو وہ مس نہیں کر سکتی تھیں۔ عارفہ، میرا خیال ہے یہاں سے رکشہ لے کے یونیورسٹی چلتے ہیں، کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ دونوں میں سے نائلہ ہی زیادہ بے صبری تھی، اس لیے وہ پہلے بولی۔ عارفہ اس کے برعکس متحمل مزاج تھی۔ اس وقت بھی اس نے متحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور متانت سے کہنے لگی، تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے ہیں، کیا پتہ خرابی ٹھیک ہو جائے۔ مگر وہ اس کی بات کو سنین کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں ڈرائیور سے پوچھتی ہوں، اسے تو ضرور اندازہ ہوگا کتنی دیر لگ سکتی ہے۔ اس بار عارفہ نے کچھ نہیں کہا۔ نائلہ تھوڑا سا آگے جا کے ڈرائیونگ سیٹ کے قریب پہنچی۔ ڈرائیور کھڑکی سے سر باہر نکالے نیچے کھڑے بس کے کنڈکٹر سے باتیں کر رہا تھا۔ نائلہ کی آواز سن کے اس نے اپنا سر اندر کیا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے نائلہ کی آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ وہ خطرناک حد تک خوبصورت تھا۔ کم از کم نائلہ نے اپنی پوری زندگی میں آج سے پہلے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران سی رہ گئی اور ڈرائیور کی کشادہ بھوری آنکھیں اور مڑی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں فوراً ہی خیال آیا، اتنے خوبصورت شخص کو کم از کم ڈرائیور تو نہیں ہونا چاہیے۔ جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ اسے خاموش کھڑا دیکھ کے ڈرائیور نے سوال کیا۔ اس کی شخصیت کی طرح اس کی آواز بھی بہت دلکش اور عام لہجہ عام ڈرائیوروں سے برعکس بہت مہذب اور شائستہ تھا۔ اس کے لہجے نے نائلہ کو دوسری بار حیران کیا۔ ابھی اور کتنی دیر لگے گی؟ بامشکل اس نے اپنا سوال پورا کیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ روب حسن کس کو کہتے ہیں۔ اس کا سوال سن کے وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر پہلے جیسی شائستگی سے گویا ہوا، انجن میں کوئی خرابی ہے، پتہ نہیں کتنی دیر مزید لگے۔ نائلہ مزید کچھ کہے بغیر نیچے اتر آئی۔ اسے اترتے دیکھ کے عارفہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ آئی۔ سڑک کراس کر کے انہوں نے رکشہ لیا اور جب رکشہ بس کے سامنے سے گزرا تو نائلہ نے بے اختیار ہی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب دیکھا۔ وہ وہاں موجود تھا مگر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ ایک بار پھر کنڈکٹر سے باتوں میں مشغول ہو چکا تھا۔ نائلہ کو عجیب سے احساسات نے گھیر لیا۔ بے اختیار ہی اس کا دل چاہا کہ وہ ڈرائیور بھی اسی کی طرف مڑ کے دیکھتا۔ بعض اوقات دل بہت انہونی سی خواہشیں کرنے لگتا ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک اسے بے حد خوبصورت اور مہذب لب و لہجہ رکھنے والے ڈرائیور کا خیال رہا، مگر وہ پھر فراموش کر گئیں۔ دوسری بار وہ اسے تب نظر آیا جب وہ MSc میں ایڈمیشن ہو جانے کے بعد باقاعدہ کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر چکی تھی۔ عارفہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ دونوں اکٹھی گھر سے جاتی اور اکٹھی ہی واپس آتی۔ دونوں کے گھر نشاط آباد میں قریب قریب ہی تھے، اس لیے یونیورسٹی اور گھر دونوں جگہوں میں ان کا ہر وقت ساتھ رہتا۔ اس روز بھی صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے وہ عارفہ کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی جب اسے اپنے چہرے پہ کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ بس اسی وقت الائڈ ہاسپٹل کے قریب ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی تھی۔
پہلے تو اس نے اس احساس کو اپنا وہم جانا، پھر جب مستقل اسے یہی محسوس ہوتا رہا، اس نے پچھلے پورشن کی طرف سرسری سی نظر ڈالی۔ وہاں کئی مرد اور لڑکے جالی کے قریب کھڑے تھے اور ان میں سے کچھ عورتوں والے حصے میں جھانک بھی رہے تھے، مگر نائلہ کو ان میں سے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو باقاعدہ طور پہ اسے دیکھ رہا ہو، اس لیے وہ سر جھٹک کے دوبارہ عارفہ کی طرف متوجہ ہوئی، مگر فوراً ہی اسے احساس ہونے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس بار اس نے سر اٹھایا تو غیر ارادی طور پہ اس کی نظر ڈرائیونگ سیٹ کی جانب اٹھ گئی، اور یہ دیکھ کے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ صرف یہ اس دن والا خوبرو اور مہذب ڈرائیور موجود تھا، بلکہ وہ بہت توجہ سے اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی نرمی تھی کہ نائلہ کو بے اختیار ہی اس کا خود کو دیکھنا اچھا لگنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس ڈرائیور کی چمکتی بھوری آنکھوں اور ان آنکھوں کے نرم تاثر نے اس کے ارد گرد کوئی روشنی کا حصار سا قائم کر دیا ہے، اور اسے اس حصار میں قید ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ میں اپنے دل کی شور مچاتی دھڑکنوں پہ بے تحاشا حیرت ہو رہی تھی۔ ضروری تو نہیں وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ چند لمحوں کے بعد خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے سوچا، اور ایسا سوچتے ہوئے بھی اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا دل باغی ہوتا ہوا دل کے اس کے ذہن میں آنے والے خیال کی شدت سے نفی کرنے پہ تلا ہے۔ چور نظروں سے اس نے دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف دیکھا، اور وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور نائلہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر بھی اس نے اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نائلہ کو خوبصورتی اور تہذیب کے بعد اس کی جس تیسری خوبی نے متاثر کیا، یہی وہ اعتماد تھا۔ وہ عارفہ سے باتیں کرنا یکسر بھول گئی تھی اور اس وقت اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو شمار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو آج کسی انوکھی اور بہت دلکش لے پہ دھڑک رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں وہ بس ڈرائیور اس کی زندگی میں ہر چیز سے بڑھ کے اہم ہو گیا۔ بعض اوقات اس سے خود پہ حیرت ہوتی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ کیا میں ایک بس ڈرائیور سے محبت افورڈ کر سکتی ہوں؟ وہ تنہائی میں خود سے بار بار سوال کرتی، اور ہر بار اندر سے یہی جواب آتا کہ وہ افورڈ کرے یا نہ کرے، مگر سچ یہی ہے کہ وہ اس ڈرائیور سے محبت کرنے لگی ہے، اور وہ بھی اتنی شدت سے۔ اگر اس شخص کو اس کی زندگی سے نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ ان دنوں اس کی ہر سوچ بس اسی ڈرائیور سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے سپنے دیکھتی اور اس کا ساتھ پانے کا خواب بنا کرتی۔ وہ 7A بس کا ڈرائیور تھا، اور نائلہ کو صرف 7 نمبر کی بس میں بیٹھنا جیسے بھولتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ہر روز اسٹاپ پہ کھڑے سرخ بورڈ والی 7A کا انتظار کرتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اسے وہی بس ملے جسے اس کے دل کا مکین ڈرائیور کر رہا ہو۔ صبح کے وقت بہت مرتبہ اس کی خواہش پوری بھی ہو جاتی، البتہ واپسی پہ شاذ و نادر ہی اسے اپنی مطلوبہ بس مل پاتی۔ عارفہ اس کے ساتھ جاتی تھی، مگر وہ اب اس کے ساتھ نہ جانے کے بہانے ڈھونڈنے لگی، کیونکہ عارفہ ساتھ ہوتی اور 7A سے پہلے 7 نمبر بس آ جاتی۔ اس میں سوار نہ ہونے کے لیے کئی بہانے بنانا پڑتے۔ ان دنوں اس نے اپنے مستقبل کی ہر سوچ کو ڈرائیور کے نام کر دیا۔ اس روز نائلہ کو اس کی چوتھی خوبی نے متاثر کیا تھا، اور وہ اس کی جیداری اور بہادری تھی۔ جب ہی اس نے اسے جیمز بانڈ کا نام دے دیا اور اپنے خیالوں اور خوابوں میں اسی نام سے پکارنے لگی تھی، حتیٰ کہ بعد میں اسے اس کا اصلی نام امجد خان معلوم ہو بھی گیا تھا، مگر وہ اسے جیمز بانڈ ہی کہتی رہی۔ جیمز بانڈ کے لیے اس کی محبت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر لمحے اسی کو سوچا کرتی تھی اور اس کا ساتھ پانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ یہ عجیب محبت تھی، کیونکہ نہ اس نے جیمز بانڈ سے کبھی کچھ کہا، نہ ہی جیمز بانڈ نے اس سے کوئی بات کی، مگر پھر بھی نائلہ کے دل کو جیسے اس کے لیے اپنی محبت پہ یقین تھا، ویسے ہی اسے اس بات پہ پورا اعتماد تھا کہ وہ بھی اسے چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں نائلہ کو دیکھ کے چمک اٹھتی تھیں اور چہرے سے جیسے روشنی پھوٹنے لگتی۔ چند ایک بار ایسا ہی ہوا تھا۔ واپسی پہ نائلہ کو اس کی بس ملی، اور جیسے ہی وہ اپنے اسٹاپ پہ اتر کے روڈ کراس کرنے کے لیے سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی تو باقی سب سے نظر بچا کے نائلہ کے الوداعی انداز سے ہلکا سا ہاتھ ہلا دیتا۔ نائلہ نے جواب میں کبھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا،
مگر اس کے ایسا کرنے سے اس کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ اس آنکھ میں چولی میں 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور پھر ایک روز اچانک وہ غائب ہو گیا۔ نائلہ کتنے ہی روز اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ تو یوں گیا جیسے اس کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ ان دنوں وہ بالکل دیوانی ہونے لگی تھی، سارا دن کسی کام میں اس کا دل نہ لگتا۔ اس کا دل شدت سے آرزو کرتا کہیں سے بس ایک بار جیمز بانڈ آ جائے۔ وہ ہر روز اس کے لوٹ آنے کی دعائیں کرتی، مگر اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی اور دوبارہ اپنا من پسند چہرہ دیکھنے سے محروم ہی رہی۔ حتیٰ کہ ایک شام بہت ہمت کر کے اس نے میٹرو والوں کے آفس فون کر کے ڈرائیور امجد خان کے بارے میں پوچھ لیا۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پہ دوسری طرف سے سوال کیا گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرائی، پھر خود پر قابو پا کے قدرے اعتماد سے بولی، میں ان کی پھوپھی کی بیٹی ہوں اور یہی فیصل آباد رہتی ہوں۔ وہ کافی دنوں سے ہماری طرف نہیں آئے، اسی لیے میں نے سوچا معلوم کر لوں، کہیں بیمار نہ ہوں۔ یہ بہانہ اسے بر وقت سوجا تھا، لیکن اسے تو ملازمت چھوڑ کر گئے 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا؟ دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے سے ہونے لگے۔ کتنے ہی لمحے اس نے کچھ بولا ہی نہ گیا اس سے، وہ بس ریسیور تھامے ساکت و صامت بیٹھی رہی۔ دوسری طرف سے چند ایک بار ہیلو ہیلو کی آوازیں آئیں، پھر شاید ریسیور رکھ دیا گیا، مگر وہ تب بھی یوں ہی بیٹھی رہی۔ اسے اس وقت کسی بھی چیز پہ یقین نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ اپنے ہونے پر بھی نہیں۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بہت دیر کے بعد اس کے لبوں سے نکلا تھا اور اسے جیسے اپنی ہی آواز ہوش میں لے آئی۔ اس نے ریسیور کریڈل پہ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ بھی غنیمت ہے اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا، ورنہ اس کا رونا سبھی کو متوجہ کر دیتا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا، بلکہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اگلے بے شمار دن وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ سب کچھ برا لگتا تھا، حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی۔ بہت مرتبہ اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ آخر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اگر اسے یوں ہی مجھے چھوڑ کے جانا تھا تو اس نے میرے دل میں اپنی محبت کا بیج کیوں بویا؟ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی اور پاگلوں کی طرح خود سے سوال پہ سوال کیے جاتی، مگر اس کے کسی سوال کا اندر سے جواب نہیں ملتا تھا۔ ہر طرف ایک گہری چپ تھی، ایک جامد سناٹا تھا جس نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اکثر مختلف لوگوں کو دیکھ کے اسے الوژن کا شکار ہونے لگتی۔ بہت سارے چہروں پہ امجد خان کے چہرے کا گمان ہوتا۔ راستہ چلتے ہوئے اسے ہمہ وقت یہی لگتا کہ وہ بھی کہیں سے نکل کے اس کے سامنے آ جائے گا اور اپنی روشن آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار اور نرمی بھر کے اس کی طرف دیکھے گا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہے گا، میں بھلا تمہیں چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہوں؟ مگر اس کے تمام تصور ہی رہے، وہ شخص اسے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ بہت مشکل سے روتے دھوتے اس نے 2.5 سال میں MSc نہایت خراب مارکس کے ساتھ مکمل کیا۔ بیچ میں وہ کئی بار بیمار ہوئی، 2 بار پیپر کرتے ہوئے ادھورا چھوڑ کے اٹھائی۔ گھر کے سب لوگ، اس کی کلاس فیلوز اور اس کی دوستیں اس سے پوچھ کے تھک گئیں کہ اسے آخر کون سی پریشانی ہے، مگر اس نے زبان کھول کے نہ دی۔ ویسے بھی انہیں کچھ بتانا چاہتی بھی تو کیا بتاتی، اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے تو یہ یقین نہیں تھا کہ سننے والے اس کی خاموش محبت کو مانیں گی بھی نہیں، اس لیے وہ ہر سوال کے جواب میں چپ ہی رہتی۔ اس کے لیے عدنان کا رشتہ آیا تو اس نے حسب سابق صاف انکار کر دیا۔ وہ اس سے پہلے اپنے آنے والے چند دوسرے رشتوں سے بھی انکار کر چکی تھی، مگر اس بار گھر کے تمام لوگ گویا اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ عدنان ان سب کو بے حد پسند آیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نائلہ اس کے رشتے سے انکار کرے۔ سب کے شدید اصرار پہ اسے ہاں کہنا پڑی، مگر اندر ویسے کا ویسا ہی بنجر تھا۔ حتیٰ کہ منگنی کے بعد 1 سال کا عرصہ اس نے شاذ و نادر ہی عدنان سے 1-2 منٹ بات کی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ کامیاب ازدواجی زندگی نہیں گزار سکے گی، اس لیے وہ شادی سے خوفزدہ تھی۔ مگر جب اس کی شادی ہو گئی تو عدنان کا بے لوث پیار اور اس کی توجہ اسے پھر زندگی کی طرف لوٹانے لگے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اسے ایک بار پھر رنگ، پھول اور پرندے اچھے لگنے لگے۔ وہ پھر سے ہنسنے اور بولنے لگی۔ شادی کے کچھ مہینوں کے بعد امجد خان سے محبت کرنے سے پہلے والی نائلہ بن گئی۔
البتہ دل کے اندر کہیں گہرائی میں ایک زخم اب بھی موجود تھا جس میں کبھی کبھی ٹیسیں اٹھتی، مگر ان کا دورانیہ بہت طویل نہیں ہوتا تھا، اور عدنان کے ساتھ رہتے ہوئے اسے یقین ہونے لگا تھا کہ ایک دن وہ زخم بھی پورے طور سے بھر جائے گا۔ مگر آج اچانک اتنے سالوں کے بعد امجد خان کو اپنے سامنے دیکھ کے اسے لگا تھا کہ اس کے رفو کیے ہوئے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے ہیں۔ ایک عجیب سا درد تھا جس نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ کچھ لوگ ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں، ہم ان کو خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر ہم اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے کہ ان کو خوش رکھنا ہے تو ہمیں ان کی زندگی سے دور جانا ہوگا۔ بڑی تلخ بات ہے مگر سچ ہے۔ کسی کی بہت عرصہ پہلے کئی باتیں مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، اور ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ بار بار کن آنکھوں سے اس کی بند آنکھوں سے بہتے آنسو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو اسے تکلیف پہنچا رہے تھے، مگر یہ تکلیف اس لیے قابل برداشت لگ رہی تھی کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ اسے اپنے خوب رو اور پیار کرنے والے شوہر کے ساتھ خوش و خرم دیکھ چکا تھا۔ اسے اپنے لیے نائلہ کے پیار پہ شک نہیں تھا، مگر اسے یقین تھا کہ یہ پیار اس معصوم صورت لڑکی کی خوشیوں کو نگل نہیں سکے گا۔ آخر اس کی خوشیوں کی خاطر ہی تو اس نے اپنے دل کو قربان کیا تھا، اپنے ان خوابوں کی قربانی دی تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں ہزاروں کی تعداد میں سج گئے تھے۔ وہ پیاری سی لڑکی اس کی زندگی میں بہار کا جھونکا بن کے داخل ہوئی تھی، اور ان کے بیچ لمحوں میں سے کوئی اٹوٹ بندھن بندھ گیا تھا، لیکن پھر اپنے لہو لہو ہوتے دل کی فریاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے خود ہی اس بندھن کو توڑنا پڑا تھا، کیونکہ دل کا کیا ہے، وہ تو بعض دفعہ کھیلنے کو چاند بھی مانگنے لگتا ہے، مگر زندگی میں سب کچھ مانگنے سے تو کچھ نہیں مل جاتا۔ اس کا نام امجد خان نیازی تھا۔ پشاور کے ایک نواحی گاؤں میں اس نے آنکھ کھولی، اور ابھی 12 برس کا ہی ہوا تھا کہ جب اس کی اکثر و بیشتر بیمار رہنے والی ماں چل بسی۔ اس کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا، اور وہ دادا دادی بھی حیات نہیں تھے، اس لیے ماں کی وفات کے بعد وہ شدت سے تنہائی کا شکار ہو گیا۔ باپ مزدور پیشہ آدمی تھا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ 12 سالہ امجد کو بہلا سکے، اس لیے امجد خان دن بہ دن خاموش اور گمسم ہوتا جا رہا تھا۔ جب ماں کی وفات کے 6 ماہ بعد اس نے سنا کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کی خاموشی اور گہری ہو گئی، بلکہ اس میں کچھ خوف بھی شامل ہو گیا، کیونکہ اپنے ارد گرد رہنے والوں سے اس نے سوتیلی ماؤں کے جتنے بھی قصے سنے تھے وہ سب اتنے خوفناک تھے کہ اسے اپنا معصوم دل کہیں اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ بہت بار اس نے چاہا کہ وہ اپنے باپ کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کرے، مگر عملی طور پہ کچھ کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اندر سے کہیں اسے جیسے پہلے سے یقین تھا کہ اس کی ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کا باپ عمر دراز خان محض اس کے خدشات کی بدولت اتنی سخت زندگی نہیں گزار سکتا تھا جتنی وہ اپنی بیوی کی وفات سے لے کے گزارتا آ رہا ہے۔ سارا دن باہر محنت مشقت کرنے کے بعد گھر آ کے سارے گھریلو کام خود کرنا اور دن بھر بیٹے اور گھر کی طرف سے فکر مند رہنا اب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے بہت سادگی کے ساتھ اپنے سے 15 برس چھوٹی زرینہ گل سے شادی کر لی۔ جس وقت وہ اپنی دلہن کو لے کے گھر آیا، 12.5 سالہ امجد خان نیازی صحن میں ایک کونے میں چولہے کے قریب بیٹھا تھا اور بجھی ہوئی راکھ کو تنکے کے ساتھ کلید رہا تھا۔ اس کا لباس میلا تھا اور بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ امجد خان اپنی ماں کو سلام کرو۔ ان لوگوں کی آمد پہ اس نے سر اٹھایا۔ اس کے باپ نے کہا تھا، باپ کے لہجے میں تنبیہ تھی جسے محسوس کر کے اس کا سہما دل کچھ اور سہم گیا۔ اس نے کھڑے ہو کے بنی سنوری زرینہ گل کو سلام کیا، اور اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب زرینہ گل نے اس کے حلیے کی پرواہ کیے بغیر اسے نہ صرف گلے لگایا بلکہ محبت سے اس کا ہاتھ تھاما بھی اور چوما بھی۔ وہ عجیب و غریب احساسات میں گر گیا۔ اس کو زرینہ گل بے حد اچھی لگنے لگی، حالانکہ ابھی چند لمحے پہلے وہ اسے کسی ڈائن سے تشبیہ دے رہا تھا جو سوتیلی ماؤں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کی روشنی میں وہ یہی سوچ سکتا تھا اس کے باپ کی دوسری بیوی گھر آتے ہی اسے اسکول سے اٹھا کے گھر کے کام کرنے پہ لگا دے گی اور دن رات اس کی پٹائی کرے گی، مگر زرینہ گل کا رویہ اسے حیران کر رہا تھا۔
اس وقت اس کی حیرانی مزید بڑھ گئی جب زرینہ گل نے گھر کے آنے سے کچھ دیر بعد ہی اسے دھلا ہوا شلوار سوٹ ڈھونڈ کے فراہم کیا اور نہانے کے لیے بھیج کے گھر کی صفائی ستھرائی میں جت گئی۔ اس رات بہت سارے دنوں کے بعد اس نے ایسا کھانا کھایا جسے کھا کے اسے بہت مزہ آیا۔ نرم روٹیاں، مزیدار سالن اور چولہے کے قریب بیٹھا کھاتا گیا، اور زرینہ گل محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے روٹیاں پکا پکا کے اس کے اور اس کے باپ کے آگے رکھتی گئی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا جس نے اسے زرینہ جیسی ماں سے نوازا تھا۔ پہلے پہل برادری اور محلے میں سب کا خیال تھا کہ زرینہ زیادہ عرصے تک امجد خان کو یوں ہتھیلی کا چھالا بنا کے نہیں رکھے گی، بلکہ جیسے ہی اس کی اپنی اولاد ہوگی وہ روایتی ستیلی ماں نہ بھی بنی تو یوں امجد خان کے آگے پیچھے پھرنا اور اس کا بے تحاشا خیال رکھنا ضرور ترک کر دے گی، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ زرینہ گل نے 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو جنم دیا، مگر امجد خان کے ساتھ اس کی محبت میں رتی بھر کمی نہیں آئی۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی اچھی فطرت کا ہاتھ تھا تو دوسری طرف امجد خان بھی اس کا حد سے زیادہ فرما بردار تھا۔ اس نے کبھی بھی زرینہ گل کے بتائے ہوئے کسی کام کو کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اپنے باپ کا حکم وہ ٹال سکتا تھا، مگر سوتیلی ماں کے منہ سے نکلا ہر لفظ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ جب وہ 20 سال کا ہوا اور 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تب اس کا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو کے بستر میں پڑ گیا اور امجد خان کو اپنی تمام ترجیحات کو پس پش ڈال کے گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے نوکری کرنا پڑی۔ حالانکہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے ماں باپ کی تمنا تھی کہ وہ بہت سارا پڑھے اور کوئی اچھی سی جاب کرے، اس لیے تنگ دستی اور غربت کے باوجود اسے کسی نہ کسی طرح پڑھائے جا رہے تھے۔ مگر اس کی قسمت میں شاید زیادہ تعلیم نہیں لکھی تھی، اس لیے محض 20 سال کی عمر میں ماں اور باپ چاروں چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ گئیں۔ ابتدا میں اس نے چند چھوٹی چھوٹی نوکریاں کیں، مگر محض انٹر تک تعلیم حاصل کرنے والے کسی شخص کو جتنی اچھی آمدنی والی جاب کیسے مل سکتی تھی، ویسی ہی نوکری سے بھی ملتی اور اتنی کم تنخواہ میں گھر کا خرچ چلانا مشکل تھا۔ پھر اپنے باپ کا علاج کہاں سے کرواتا اور بھائی بہنوں کو تعلیم کیسے دلواتا؟ اس لیے سال بھر بعد اس نے نوکری چھوڑ دی اور ڈرائیونگ سیکھ لی اور ٹرک چلانے لگا۔ یہ کام اس لحاظ سے اچھا تھا کہ جتنی زیادہ محنت کرتا اتنا ہی معاوضہ زیادہ ہوتا۔ کم از کم نوکری کی طرح لگی بندی تنخواہ نہیں تھی، محنتی اور پر اعتماد تو شروع سے تھا، اس لیے بہت جلد اس کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا اور ان کے گھریلو حالات کس قدر بہتر ہونے لگے۔ مگر زرینہ گل کو اس کی تعلیم ادھوری رہ جانے کا بہت افسوس تھا، جس کا ذکر بہت بار کرتی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کے بہت نرمی سے مسکرا دیتا اور سکون سے کہتا، میری قسمت میں جتنی تعلیم تھی وہ میں نے حاصل کر لی، اب میں اپنے بھائی کو بہت سارا پڑھاؤں گا، اسے آفیسر بناؤں گا۔ سوتیلی ماں اور بھائی بہنوں کے لیے اس کی محبت مثالی تھی اور وہ انہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کے عزیز رکھتا تھا۔ اس کی ایک وجہ اگر زرینہ گل کا اس سے مثالی سلوک تھا تو دوسری وجہ خود اس کی نیک فطرت تھی۔ وہ فطری طور پر بہت بے لوث واقع ہوا تھا اور خود سے وابستہ لوگوں کی آسانی کے لیے اپنے اوپر ہر مصیبت جھیل جانے کو تیار رہتا۔ 4 سال تک وہ پوری تندہی سے اپنے باپ کا علاج کرواتا رہا اور اس مقصد کے لیے اپنی کمائی کا بڑا حصہ خرچ کرنے کے ساتھ اس نے کئی رشتہ داروں اور دوستوں سے قرض بھی لے لیا، مگر اس کا باپ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکا اور 4 سال معذوری کی زندگی بسر کرنے کے بعد چل بسا۔ باپ کی وفات نے اس کی سنجیدگی اور ذمہ داری میں مزید اضافہ کیا اور جب تک باپ زندہ تھا تمام ذمہ داریاں اکیلے نبھانے کے باوجود اسے اپنے سر پہ سایہ کا احساس رہتا تھا۔ مگر باپ کے چلے جانے کے بعد وہ عجیب سے احساس تنہائی کا شکار ہو گیا۔ انہی دنوں اپنے باپ کے ایک کزن کی توسط سے اس کو فیصل آباد میں بہت اچھی نوکری کی پیشکش ہوئی تو وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں فیصل آباد چلا گیا۔ فیصل آباد میں نصیر خان کے ٹھاٹ بات دیکھ کے وہ کافی حیران ہوا۔ ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگ غریب یا پھر سفید پوش تھے، مگر نصیر خان اچھا خاصا امیر آدمی تھا۔ اس کے کئی ٹرانسپورٹ کمپنیوں میں شیئرز تھے اور وہ ہر ماہ لاکھوں کماتا۔ فیصل آباد کے ایک اچھے علاقے میں اس کا شاندار بنگلہ تھا جس میں وہ اپنے کچھ نوکروں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا اور اپنا زیادہ وقت کتابیں پڑھنے میں گزارتا۔
فیصل آباد آنے کے 2 روز کے اندر امجد خان کو میٹرو بس میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی اور چند دوسرے ڈرائیورز کے ساتھ اس کی رہائش کا انتظام بھی ہو گیا۔ وہ یہاں آ کے بہت خوش تھا اور تنخواہ کے ساتھ اس کا ایک مخصوص کمیشن بھی مقرر تھا، اور اگر اوور ٹائم لگا لیتا تو اس کے پیسے الگ سے ملتے، اور وہ کچھ ہی دنوں میں وہاں سیٹ ہو گیا اور بہت محنت سے اپنا کام کرنے لگا۔ فیصل آباد میں نوکری کرتے ہوئے اسے 2.5 سال ہو چکے تھے جب اس کی زندگی میں وہ دن آیا جس نے اس کی آئندہ زندگی کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ صبح وہ کسی سے بھی مخاطب ہوئے بغیر ناشتہ تیار ہونے کے باوجود پہلی بار بغیر ناشتے کے ورکشاپ چلایا۔ وہاں بھی اس نے کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا، نہایت خاموشی سے اپنے روٹ کے لیے مخصوص بس میں جا بیٹھا۔ اس کا کنڈکٹر اور ہیلپر دونوں بار بار اس کی خاموشی کی وجہ پوچھتے رہے، مگر اس نے ان دونوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کا ڈرائی پورٹ سے سبزی منڈی تک کا دوسرا چکر تھا جب بس الائڈ ہاسپٹل کے پاس ٹریفک جام میں پھنس گئی۔ اس کی کوفت اور بیزاری میں اضافہ ہو گیا اور اس کا بے اختیار ہی دل چاہنے لگا وہ بس کو یہیں روک کے نیچے اتر جائے۔ کوفت کے عالم میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر اپنے بائیں جانب والی سیٹوں پہ پڑی اور اس کی پہلی نظر وہاں ٹھہر گئی۔ وہاں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ کونے والی سیٹ پہ بیٹھی لڑکی سفید لباس پہنے اتنی مقدس اور خوبصورت نظر آ رہی تھی کہ امجد کا دل اس کے چہرے سے نگاہ ہٹانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنے ساتھ موجود دوسری لڑکی کے ساتھ باتوں میں بری طرح سے مشغول تھی۔ بولنے کا انداز کم از کم امجد کو اس وقت بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے خود پہ حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے آج تک کسی بھی لڑکی کو توجہ سے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ان کے اپنے گاؤں اور خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک حسین چہرہ موجود تھا، اور اب وہ سفید کپڑوں والی نازک سی لڑکی جو کوئی غیر معمولی خوبصورت بھی نہیں تھی، اس کے چہرے پر سے وہ اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اس لڑکی کا کتابی چہرہ، بڑی بڑی روشن آنکھیں اور سنہری رنگت جیسے اسے اسیر کیے جا رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد اس لڑکی نے کچھ الجھن بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں امجد خان کے چہرے پہ ٹک گئیں، مگر امجد خان نے پھر بھی اس کے چہرے پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں۔ وہ اسے اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر پا رہا تھا، حتیٰ کہ اسے لڑکی کی ناراضگی کا خوف بھی نہیں تھا، مگر اس وقت اسے حیرت ہوئی جب اس نے اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پہ غصے یا ناراضگی کی بجائے ایک نرم اور ملائم سا تاثر دیکھا، بلکہ وہ شاید مبہم سا مسکرائی بھی تھی، یا کم از کم امجد خان کو ایسا ہی لگا تھا۔ اس کی بیزاری اور خوف دونوں لمحوں میں غائب ہو گئی اور وہ اپنے دل میں ایک عجیب سی سرشاری اور سرخوشی محسوس کر رہا تھا، حتیٰ کہ اسے ٹریفک کا جام ہونا بھی اب برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کا دل چاہ رہا تھا بس کچھ دیر اور ٹریفک جام میں پھنسی رہے تاکہ وہ اس لڑکی کو کچھ اور دیکھ سکے۔ وہ لڑکی اسے پہلی نظر میں اتنی اچھی لگی کہ سیدھی دل میں اتر گئی، مگر پھر بھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے حواسوں پہ اس طرح سے طاری ہو جائے گی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غرض اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اسے اس لڑکی کا خیال آتا رہتا، جس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ البتہ اس نے دل ہی دل میں اسے چاندنی کا نام دے دیا، کیونکہ وہ اسے چاندنی کی طرح ہی اجلی اجلی اور پاکیزہ لگتی۔ اگلے چند ہی روز میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی نشاط آباد کے علاقے سے زرعی یونیورسٹی تک جاتی ہے، اور اس کی آنکھیں اب صبح اور دوپہر کے وقت ڈرائی پورٹ سے سبزی منڈی تک جانے والے ہر پھیرے میں اسی کو ڈھونڈا کرتی، اور جس روز اسے وہ دکھائی دے جاتی وہ اندر تک سرشار ہو جاتا اور جہاں تک ممکن ہوتا اس کے حسن کی چاندنی سے اپنے دل کی دنیا کو منور کرتا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ صرف وہی نہیں بلکہ وہ لڑکی بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اپنی طرف اٹھنے والی اس کی ہر نظر میں امجد خان کو اپنے لیے محبتوں کے ڈھیر چراغ لو دیتے محسوس ہوتے، جن کا احساس اس کے دل کو بے طرح خوش کرتا۔ ان دنوں وہ بہت خوشی اور مسرت کے ساتویں آسمان پہ رہنے لگا، ایک عجیب سی سرشاری اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی، اور اس کی آنکھیں ہمہ وقت خوبصورت خواب دیکھا کرتی، خواب جن میں اس کی زندگی، اس کی چاندنی ہر لمحہ اس کے پاس اس کے ساتھ ہوتی، اور شاید ان خوابوں کی دلکشی اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے رکھتی۔ اگر اس رات نصیر خان، جسے ٹرانسپورٹ کمپنی میں سب سے بڑے خان جی کے نام سے بلایا کرتے تھے،
اس نے اس کو اپنے گھر پہ بلایا نہ ہوتا۔ بڑے خان جی کے شاندار بنگلے وہ پہلے بھی کئی بار جا چکا تھا اور بڑے خان کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ مشفقانہ ہوتا، کیونکہ دور کا ہی صحیح بہرحال ان کا رشتہ دار تھا اور پھر اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص اور محنتی تھا، اس لیے وہ اسے پسند کرتے تھے۔ اس رات بھی انہوں نے اسے پہلے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، پھر قہوہ پلایا اور رات 10 بجے اپنی اسٹڈی میں لے آئے۔ امجد خان کو تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ بڑے خان جی کو اس سے ایسی کون سی خاص بات کرنی ہے جو اتنی رات کو اسے اسٹڈی روم میں لے آئے۔ اس نے اپنے طور پہ کچھ اندازے بھی لگائے تھے، مگر اس کا لگایا ہوا ہر اندازہ اس وقت بالکل غلط ثابت ہو گیا جب اس نے بڑے خان جی کے منہ سے چاندنی کا ذکر سنا۔ وہ اس بارے میں ایک بات جانتے تھے اور امجد خان کو ان کی معلومات میں کوئی حیرت نہیں تھی، کیونکہ جس ٹرانسپورٹ کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس میں اس کے اپنے گاؤں کے کئی لڑکے بھی کام کرتے تھے اور بہت دفعہ ایک ہی روٹ پر چلا کرتے تھے۔ ایسے میں امجد خان کی کسی لڑکی کے لیے دلچسپی، اور وہ بھی اتنی زیادہ دلچسپی، کسی طور پہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے بڑے خان جی کے سامنے ان کی معلومات کو جھٹلانے یا غلط ثابت کرنے کی بجائے بہت اعتماد سے اپنی محبت کا اقرار کیا، جس کو سن کے کئی لمحوں کے لیے وہ گنگ سے بیٹھ گئے۔ شاید انہیں اس سے اتنی صاف گوئی کی توقع نہیں تھی۔ تم جانتے ہو تمہاری اس محبت کا انجام کیا ہوگا؟ بہت دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئے اور اب چبھتے ہوئے لہجے میں اسے سوال کر رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا مگر دھیمے سے مضبوط لہجے میں بولا، وہ مجھے ضرور ملے گی بڑے خان جی، مجھے اس کی بات پورا یقین ہے۔ میرا دل اس کو چاہتا ہے اور اسی کو مانگتا ہے، اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ اس کا دل بھی یہی چاہتا ہوگا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا جذبہ اور آنکھوں میں ایسے اچھوتے رنگ تھے کہ بڑے خان جی ایک بار پھر چپ ہو گئے اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بلا شبہ وہ غیر معمولی حسن کا مالک تھا، اور ایک ڈرائیور ہونے کے باوجود اس کے انداز و اطوار اور رکھ رکھاؤ میں ایک شائستگی تھی۔ وہ کسی بھی لڑکی کے دل پہ حکومت کر سکتا تھا۔ وہ جھرجھری سے لے کے سیدھے ہو گئے۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ لڑکی بھی تمہیں چاہتی ہے؟ انہیں اپنا لہجہ خود ہی کھوکھلا محسوس ہوا۔ امجد خان ہلکے سے مسکرایا۔ محبت خود بخود محبت کو پہچان لیتی ہے بڑے خان جی، اسے کسی سے یقین دہانی کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بہت نرم تاثر ہلکولے لے رہا تھا، جس نے اس کی غلافی آنکھوں کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا دیا۔ یہ سب کچھ واقعی بہت خوبصورت لگتا ہے، کسی کو چاہنا اور چاہے جانا، مگر اس محبت کا انجام کیا ہوگا؟ امجد خان، تم نے کبھی اس حقیقت پہ غور کیا ہے؟ وہ لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور یقینی طور پہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی لگتی ہے۔ میں اسے دیکھ چکا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ معاشرے میں تمہارا اور اس لڑکی کا مقام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ تم اور وہ دریا کے کناروں کی طرح ہو، ایک دوسرے سے بالکل الگ، بالکل جدا۔ معاشرہ تمہیں کبھی آسانی سے ایک نہیں ہونے دے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے خان جی کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ دے گی، مجھے پتا ہے۔ امجد خان کے انداز میں اس کا فطری اعتماد تھا۔ بڑے خان جی کو بلا وجہ غصہ آنے لگا۔ میں مانتا ہوں وہ سب کچھ چھوڑ دے گی، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ساتھ کیسے رہے گی؟ جس طرح کی وہ طرز زندگی کی عادی ہے، جس طرح کا مینٹل لیول اور سوچ رکھتی ہے، وہ تمہارے ساتھ تمہارے طرز زندگی کے مطابق کیسے خوش رہ پائے گی اور کتنا عرصہ رہ پائے گی؟ میں اسے وہ ساری چیزیں، ساری آسائشیں دوں گا، وہ چھوڑ کے آئے گی جو۔ میں اس کے لیے سب کچھ کروں گا، اسے کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ بڑے خان جی گہری سانس لے کے رہ گئے اور ایک بار پھر غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، آسائشوں اور مادی چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا سوچ سے اور رہن سہن سے پڑتا ہے، اور جان لو اس فرق کو تم کبھی نہیں مٹا پاؤ گے۔ ان کے لہجے میں عجیب سی یاسیت اور تھکن تھی۔ امجد خان اس بار کچھ نہیں بولا، خاموشی سے سر جھکائے قیمتی قالین کو گھورتا رہا، مگر اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ اس نے بڑے خان جی کی کسی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ بڑے خان جی کچھ دیر اداس اسے دیکھتے رہے اور پھر کرب زدہ آواز میں بولے، تمہارا کیا خیال ہے بیٹا؟ میں تم سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے مجھے تمہارے انتہائی ذاتی معاملے میں دخل دینے پہ مجبور کیا ہے؟
ان کے شکستہ لہجے اور کرب زدہ آواز نے امجد خان کو ایک بار پھر ان کی طرف دیکھنے پہ مجبور کیا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، تم میرا عکس ہو امجد خان، تم میں مجھے 30 سال پرانا نصیر خان نظر آ رہا ہے۔ مجھے اس عکس سے خوف آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا جو کچھ میں نے سہا وہ تمہیں بھی سہنا پڑے۔ میں تمہیں اس غلطی سے روکنا چاہتا ہوں جس سے کر کے میں نے عمر بھر کے لیے دکھ اور اداسی کو اپنا ساتھی بنایا۔ آج تمہیں یہ سب خوبصورت لگ رہا ہوگا، من پسند ساتھی یا پا لینے کا تصور تمہاری روح تک کو سرشار کر رہا ہوگا، مگر تم جانتے ہو ایسا کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے برابر آ بیٹھے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے تھے۔ امجد خان کو پہلی بار اپنا اعتماد ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بڑے خان جی کی آنکھوں میں عجیب تاثر نظر آیا جس کو وہ سمجھ نہیں پایا، مگر جس نے اسے اندر تک دہلا دیا۔ کیا ہوگا بڑے خان جی؟ اس نے بہت ہلکی آواز میں جیسے کسی ٹرانس میں پوچھا۔ یہ تمہیں میں بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا، مگر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ میرے ماضی میں جانا ہوگا۔ آج سے 30 سال پہلے کے نصیر خان کو جاننا ہوگا۔ اب وہ کھوئے انداز سے بنا اس کی طرف دیکھے کہہ رہے تھے اور ان کے لہجے میں نمی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ آج سے تقریباً 31 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت 27 سال کا تھا۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بچپن سے میری ہر بات مانی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بھی ایسی دی تھی جو بھی دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ طالب علمی کے زمانے میں سے میرا امیج اپنے ہم عمر لڑکوں میں ہیرو کا بن گیا۔ میں نہ صرف اپنی عمر کے دیگر لڑکوں سے شکل و صورت میں ممتاز تھا بلکہ بلا کا پر اعتماد بھی تھا۔ البتہ لکھنے پڑھنے سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے بس میٹرک ہی تک تعلیم حاصل کی، اگرچہ میرے ابا نے مجھے پشاور شہر کے گورنمنٹ کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ بھی کروا دیا تھا، کیونکہ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ میں خوب سارا پڑھوں، مگر میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا، اس لیے فرسٹ ایئر میں دوبارہ انگریزی میں فیل ہو جانے کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ البتہ میں پشاور شہر سے واپس اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ابا کو کسی طرح رضامند کر کے ایک وین خرید لی اور شہر میں ڈرائیونگ شروع کر دی۔ ابتدا میں نے لوکل روٹ پہ اپنی وین چلائی، پھر میرے ابا کے دوست نے مشورہ دیا اور میں نے کچھ اسکولوں کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا، ایک تو اس میں منافع زیادہ تھا اور پھر لوکل روٹ پہ والی کھچ بھی نہیں تھی، اس لیے میں اسی کام کو ترجیح دینے لگا اور آہستہ آہستہ میرا یہ کام کافی چل نکلا۔ میں کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرائے کے ایک گھر میں رہتا تھا، کھانا اکثر ہوٹل سے کھاتا تھا اور اپنے مقررہ اوقات کے علاوہ وین چلانے سے ہی گریز کرتا، کیونکہ مجھے اپنی موج مستی زیادہ عزیز تھی۔ مجھے شہر میں رہتے کئی سال گزر چکے تھے اور میں اپنی زندگی میں بہت مگن اور خوش تھا جب میرے ساتھ رہنے والے احمد دین کے توسط سے مجھے ایک میڈیکل کالج کی کچھ لڑکیوں کو کالج چھوڑنے اور گھر لانے کے کام کی آفر ہوئی۔ اب تک مختلف سکولوں کے بچوں کو ہی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا، اس لیے اس پیشکش کو پس پشت میں پڑ گیا، کیونکہ ایک تو علاقہ شہر کے مضافات میں تھا جہاں لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا تھا، اور دوسرے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام ٹھیک سے کر پاؤں گا کہ نہیں۔ بچوں کو کنٹرول کرنا میرے حساب سے آسان تھا، مگر کالج کی لڑکیوں کے بارے میں میری رائے زیادہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ میرے اب تک کے مشاہدے کے مطابق کالج کی لڑکیاں مجھے بے حد شوق و چنچل اور منہ پھٹ لگا کرتی تھیں، مگر احمد دین نے اتنا زور دیا کہ مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ ویسے بھی اس روٹ کا معاوضہ مجھے کافی اچھا مل رہا تھا اور ٹائم بھی صبح سویرے اور اس کے بعد شام ڈھلے کا تھا۔ ان دونوں اوقات میں فارغ ہوتا تھا، اس لیے اس کام کو جاری رکھنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور وہ کل 10 لڑکیاں تھیں جو پشاور کے مسافاتی علاقے سے کالج تک جاتی تھیں اور میرے پچھلے مشاہدے کے برعکس کافی سنجیدہ اور مہذب ثابت ہوئی تھیں۔ مجھے اس روٹ پہ وین چلاتے چند ماہ ہوئے تھے کہ جب ایک نئی لڑکی نے میری وین میں کالج جانا شروع کیا، اور یہیں سے میری زندگی میں وہ موڑ آیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ نئی آنے والی لڑکی کا نام سمیرہ تھا اور بلا کی خوبصورت اور شوخ و شریر لڑکی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھی اور پہلے اپنے بھائی کے ساتھ کالج جاتی تھی، مگر اب اس کا بھائی بیرون ملک چلا گیا، اس لیے میری وین میں جانے لگی۔
اس کے آ جانے سے وین کا ماحول بہت حد تک تبدیل ہو کر بے تحاشا بولتی اور بات بات پہ ہنسا کرتی۔ چند ہی دنوں میں اس کی باقی تمام لڑکیوں سے دوستی ہو گئی۔ مجھے اگرچہ شوق و چنچل لڑکیاں کبھی اچھی نہیں لگتی تھیں، مگر سمیرہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ہنسی مذاق میں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتی تھی، اور دوسری وجہ اس کا معصوم حسن تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کم از کم میں نے اس سے پہلے کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، یا پھر مجھے کوئی اور لڑکی اتنی خوبصورت لگی ہی نہیں۔ اگرچہ اس کا لباس بھی دیگر لڑکیوں کی طرح سادہ ہوتا تھا اور اس نے بھی سفید اوور آل پہنا ہوتا، مگر پھر بھی باقی سب سے منفرد نظر آتی تھی، اور میں دل ہی دل میں اسے سراہا کرتا۔ شاید میرا اس کو سراہنا میرے دل تک ہی محدود رہتا اگر مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر نہ آتی۔ ابتدا میں اس کی پسندیدگی کو میں نے اپنا وہم جانا، کیونکہ ایک تو قدرتی طور پہ ہی کوئی دل پھینک یا لڑکیوں کے پیچھے پھرنے والا شخص نہیں تھا۔ دوسرے، مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ میڈیکل کالج میں پڑھنے والی کوئی لڑکی ایک ڈرائیور کو پسند کر سکتی ہے، مگر آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو گیا کہ سمیرہ کی پسندیدگی میرا وہم نہیں ہے۔ وہ واقعی مجھ میں دلچسپی لینے لگی تھی، اور اس کی یہ دلچسپی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وین میں وہ ایسی جگہ بیٹھتی جہاں سے وہ مجھے مسلسل دیکھتی رہے، اور سارا ٹائم بغیر کسی جھجک کے وہ یہی کام کرتی تھی۔ ابتدا میں نے چند ایک بار سرسری سی اس کی جانب دیکھا، مگر وہ پھر بھی مجھے اتنی اچھی لگنے لگی کہ میرا دل بار بار اس کا چہرہ دیکھنے کو چاہتا، اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا۔ اس کے چہرے کی دلکشی مجھے اتنی اچھی لگتی کہ اس سے بڑھ کے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھلکتی محبت مجھے اپنا اسیر کر لیتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا، اتنی شدت سے مجھے بعض اوقات اپنے آپ سے خوف آتا۔ میں اس سے ساری دنیا کی آنکھوں سے چھپا کے اپنے دل میں رکھ لینا چاہتا تھا۔ میرا بس چلتا تو اسے دن رات اپنے سامنے بٹھائے رکھتا۔ اور دوسری طرف سے کچھ یہی اس کا بھی حال تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بہت دفعہ میرا دل چاہتا میں اسے اپنے ساتھ کہیں گھمانے لے کے جاؤں، اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں، مگر مجھے یہ خواہش اس کے سامنے بیان کرنے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی، اور زندگی یوں ہی اپنے راستے پہ دوڑتی جا رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ آیا تو کچھ عرصے کے بعد میڈیکل کالج کی ٹائمنگ بھی بدل گئی۔ اب لڑکیاں سپہر کے وقت ہی واپس آنے لگی تھیں، اور میں بھی جلدی فارغ ہو جا کرتا۔ گھر سے کئی خط آ چکے، اور وہ لوگ مجھے عید پہ گاؤں بلا رہے تھے، مگر میں ایک دن کے لیے بھی سمیرہ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ اس روز 28واں روزہ تھا۔ کالج سے اسی دن عید کے لیے چھٹیاں ہوئی تھیں، اور شاید اسی لیے لڑکیاں شام تک کالج میں رکی رہیں۔ جب میں انہیں لے کے کالج سے نکلا تو افطاری میں صرف 40 منٹ رہ گئے تھے۔ میں انہیں ٹائم پہ گھر پہنچا کے خود بھی کسی ہوٹل پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے قدرے تیز ڈرائیو کر رہا تھا، مگر میری تیز ڈرائیونگ کی اس وقت دھری کی دھری رہ گئی جب آدھے راستے میں وین کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اتفاق سے میرے ساتھ ہیلپر بھی نہیں تھا، اس لیے مجھے خود ہی ٹائر تبدیل کرنا پڑا، جس میں کافی ٹائم لگ گیا، اور ساری لڑکیاں وین سے اتر کے تھوڑے سے فاصلے پہ موجود درخت کے نیچے کھڑی ہو کے انتظار کرنے لگی، اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ بات سنیے ڈرائیور صاحب، اور کتنی دیر لگے گی؟ میں اپنے کام میں پوری طرح سے مصروف تھا جب عین پیچھے سے سریلی آواز ابھری۔ میں نے بے اختیار سر گھما کے پیچھے دیکھا، وہاں سمیرہ کھڑی تھی اور شوق نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کے مجھے باقی سب کچھ بھول گیا، اور میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کے اسے دیکھنے لگا۔ میرے اس انداز پہ وہ تفاخر سے مسکرائی اور بولی۔ میں نے پوچھا، اور کتنی دیر لگے گی؟ اس کے چہرے کی طرح اس کی آواز بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ البتہ اس کے سوال پر نے مجھے گڑبڑا دیا، کیونکہ ٹائر فٹ ہونے میں بھی کچھ دیر لگنا تھی۔ اگر دیر ہے تو کچھ کھانے کو ہی لا دیں، ہم افطار کر لیں، مجھے خاموش دیکھ کے ایک بار پھر بولی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا لا دوں؟ جانے سے پہلے میں نے سوال کیا۔ وہ جواب دینے سے پہلے ہلکا سا مسکرائی اور میری آنکھوں میں دیکھ کے بولی، جو کچھ چاہیے وہ دکانوں پہ تھوڑی ملتا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، اس لیے خود ہی مسکرا اٹھا۔ ٹھیک ہے، جو دکانوں سے ملتا ہے وہی لا دیتا ہوں۔ اس کے چہرے پر نظر ڈال کے میں نے نرمی سے کہا، اور مزید کچھ پوچھے بغیر چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی چند دکانیں نظر آ رہی تھیں، اور مجھے یقین تھا وہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔
اور میرا یقین درست ثابت ہوا۔ چند منٹ بعد ہی سموسے، کھجوریں اور پانی لے آیا۔ کتنے پیسے ہوئے ڈرائیور صاحب؟ مجھ سے چیزیں پکڑتے ہوئے سمیرہ نے سوال کیا۔ ہر چیز پیسوں سے تھوڑی ملتی ہے، میں نے ہلکا سا مسکرا کے کہا اور پلٹ کر وین کی طرف چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسری لڑکی میرے لیے افطاری کی چیزیں دے گئی۔ افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑی سمیرہ کو اپنے رب سے مانگا اور کھجور منہ میں ڈال لی۔ بعض اوقات اپنے رب سے کچھ مانگتے ہوئے ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے لیے کیا مانگا ہے، جنت یا جہنم۔ مجھے بھی کوئی علم نہیں تھا تب۔ وہ عید کا تیسرا دن تھا جب سمیرہ اور باقی لڑکیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور وہ کالج گئیں۔ البتہ اس روز ان کے جانے کا وقت صبح کی بجائے دن 11 بجے کا تھا، کیونکہ اس روز کالج میں عید ملن پارٹی تھی جس میں سب خوب تیار ہو کے گئیں۔ سمیرہ نے اس روز گلابی رنگ کا بے حد خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کی دونوں کلائیوں میں گلابی رنگ کی ڈھیروں کانچ کی چوڑیاں تھیں اور ہاتھ کی پشت پہ مہندی کے خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ میں دل ہی دل میں اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا اور بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر وہ آج خلاف معمول سر جھکائے چپ بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، حتیٰ کہ وہ باقی لڑکیوں سے بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ مینا کی طرح چہکا کرتی۔ لڑکیاں بار بار اسے چپ ہونے کی وجہ پوچھ رہی تھیں۔ کچھ نہیں یار، طبیعت تھوڑی خراب ہے، سر میں درد ہے، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے کا سن کے میں بے چین ہو گیا۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ کب سے ہو رہا ہے؟ کوئی لڑکی بہت تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بہت زیادہ، پہلے تو ہلکا ہلکا تھا، میں نے سوچا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب تو بہت بڑھ گیا ہے۔ دراصل مجھے کبھی کبھی آدھے سر کا درد ہوتا ہے۔ اوہ یہ تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، پھر تم آج نہ آتی، کسی اور لڑکی نے ہمدردی سے کہا۔ میرا خیال ہے میں واپس چلی جاتی ہوں، اس طرح تو میں نہ خود پارٹی انجوائے کر سکوں گی نہ تم لوگ کر سکو گے۔ کالج کے گیٹ پہ وین رک چکی تھی جب میں نے سمیرہ کو کہتے سنا۔ تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد باقی لڑکیاں اس کی بات مان کے کالج چلی گئیں اور میں نے وین واپس اس کے گھر کی طرف موڑ لی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا۔ درد تو بہت ہو رہا ہے مگر سر میں نہیں، اس بار وہ پہلے سے مختلف لہجے میں بولی۔ میں اختیار ہی میں گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر کہاں؟ میرے لبوں سے نکلا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکل میرے قریب والی سیٹ پہ آ بیٹھی۔ میرا پاؤں بے اختیار ہی بریک پہ جا پڑا۔ وین اس وقت تقریباً سنسان پڑی ہوئی سڑک کے کنارے پہ رک گئی۔ کیا تم واقعی نہیں جانتے مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بہت آس سے میری آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہی تھی۔ میں گڑبڑا گیا۔ دیکھیے آپ، میں نے کہنا چاہا، پلیز کچھ نہ کہنا، کوئی نصیحت نہیں کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سچائی یہی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، بے حد پیار کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم نہیں جانتے پچھلے چند دن میں جو تمہیں دیکھے بغیر گزرے ہو میں نے کیسے گزارے۔ میں تو اب ایک دن بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے مہندی سے رچے خوبصورت ہاتھوں میں پکڑ لیا اور میں جیسے کسی طلسم میں قید ہو کے رہ گیا۔ میری آنکھیں اس کے چہرے سے نہ ہٹ رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ کہہ رہی تھی، اور میرا دل پوری طرح سے اس کی تائید کر رہا تھا اور اسے جیسے میرے منہ سے کچھ سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ بس خود ہی کہے جا رہی تھی۔ تو پھر کہتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ میرا ہاتھ چہرے سے لگا رہی تھی۔ کہتے کیوں نہیں ہو کہ تمہیں بھی مجھ سے پیار ہے اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، سچ میں مر جاؤں گی۔ اس کے آنسو میرے ہاتھ پہ گر رہے تھے اور میں تڑپ اٹھا۔ بے اختیار ہی میں نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ پلیز رو مت، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے خود کو کہتے سنا۔ تو چلو پھر شادی کر لیتے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اس کی آنکھیں یوں جگمگانے لگی تھیں جیسے اس کے دیدوں میں چھوٹے چھوٹے آئینے فٹ ہو گئے ہوں۔ مگر کیسے؟ بے چین ہو کے میں پیچھے ہٹ گیا۔ ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، میں نے بہت آزردگی سے کہا۔ میں چھوڑ دوں گی، میں سب کو چھوڑ دوں گی، تمہارے لیے میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں گی، بس مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اب میں ایک پل بھی تم سے جدا ہو کے نہیں رہ سکتی، اس نے میرے شانے پہ سر رکھ کے کہا، اور میں اس کے وجود سے اٹھنے والی
خوشبو کے حصار میں جیسے قید ہو کے رہ گیا۔ سمیرہ نے اپنے کہے پہ پورا عمل کیا۔ اس نے اپنا گھر میری خاطر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے گھر والے میرے ساتھ اس کی شادی کرنا تو ایک طرف ذکر بھی سننے کے روادار نہیں تھے، اس لیے وہ میری خاطر ان سب کو چھوڑ آئی اور ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیا اور ہم دونوں وہاں رہنے لگے۔ ان دنوں زندگی کسی خواب سے بھی بڑھ کے حسین اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ سمیرہ میرے پاس تھی اور میرے ساتھ تھی اور مجھے جیسے ان دونوں جہاں مل گئے۔ زندگی سے کوئی شکوہ نہیں رہا، ہر چیز اچھی لگنے لگی۔ میں اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، میرے لیے کل کائنات کی سب سے قیمتی چیز تھی وہ، جسے میں بہت احتیاط اور بہت سنبھال کے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی ہلکی سی نمی بھی میری برداشت سے باہر تھی۔ اس کو ایک اچھی زندگی دینا میرا خواب بن چکا تھا اور میں چاہتا تھا جو آسائشیں وہ میری خاطر چھوڑ کے آئی ہے وہ ساری کی ساری اسے فراہم کروں، اور اس مقصد کے لیے میں دن رات محنت کرنے لگا۔ سمیرہ کے ساتھ رہتے ہوئے 1 سال کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا اور یقیناً آئندہ بھی سمجھتا رہتا اگر اس کا رویہ تبدیل نہ ہونے لگتا۔ ابتدا میں وہ مجھے بہت اداس نظر آنے لگی، مگر اس چیز نے مجھے پریشان اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے حساب سے اس کی اداسی فطری تھی۔ وہ پہلی بار ماں بننے جا رہی تھی اور ایسے میں اسے اگر اپنے والدین، بہن بھائی اور اپنا گھر یاد آ رہا تھا تو یہ بالکل فطری چیز تھی۔ میں نے اسے اداسی سے نکالنے کے لیے اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا اور اسے خوش رکھنے کا ہر جتن کرنے لگا جو میرے بس میں تھا، مگر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کی اداسی اس دن بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے کی ماں بننے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ کسی خوشی کا عکس مجھے نظر نہیں آیا۔ تب میں صحیح معنوں میں پریشان ہوا اور میں نے بہت نرمی اور دوستانہ انداز میں اس کی اداسی کا سبب جاننے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، مگر جب میرا اصرار بڑھنے لگا تو ایک دم سے پھٹ پڑی۔ تم ہو میری ہر پریشانی، ہر اداسی کی وجہ تم ہو۔ میں شوق کے عالم میں میرے منہ سے نکلا، سمیرہ میں پتہ نہیں کیوں میں اس لمحے خواہش کر رہا تھا وہ اپنی کہی ہوئی بات کو جھٹلا دے، کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہی ہے، مجھے ستا رہی ہے اور میرے سینے سے لگ کے کہے کہ اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت ہے، مگر میری یہ خواہش ہی رہی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ نفرت بھرے انداز میں بولی، ہاں تم ہو میری زندگی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار، تم نے مجھے برباد کیا ہے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، پتہ نہیں تم نے مجھ پہ کیسا جادو کر دیا جو میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنا سب کچھ چھوڑ کے تمہارے ساتھ آ گئی۔ تم جس کو کسی سے بات تک نہیں کرنی آتی، جسے کھانا تک کھانے کی تمیز نہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، میں نہ جانے کیوں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے ساتھ اس دڑبے میں آ گئی۔ کیا خواب نہیں دیکھے تھے میں نے ڈاکٹر بنوں گی، نام کماؤں گی، اور تم نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کے میں بری طرح پریشان ہو گیا۔ اسے یہ بھی نہ جتا سکا کہ میرے ساتھ میرے اس دڑبے میں آنے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا، میں نے اسے اس کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، اور اگر اس کا کچھ برباد ہوا ہے تو اس کے اپنے ہاتھوں۔ میں تو شاید کسی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش بھی نہ کرتا، یہ تو وہ تھی جس نے اپنی جرأت سے ہر ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ اب وہ سارا الزام میرے سر پہ ڈال رہی تھی اور میں گم کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سمیرہ دیکھو، اس طرح سے نہ رو، پلیز چپ کر جاؤ۔ اس کے آنسو میری کمزوری تھے، میں اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے چند منٹ بعد ہی اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، یہ بھول کر کہ ابھی چند لمحے اس عورت نے میرے دل میں اپنے بے رحم لفظوں سے وہ گھاؤ ڈالے ہیں جو شاید وقت کا مرہم بھی نہ بھر سکے۔ میرا خیال تھا کہ سمیرہ نے کسی وقتی پریشانی سے گھبرا کے مجھ سے سب کچھ کہا ہے اور آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ سب میری خام خیالی تھی۔ آنے والے دنوں میں وہ نارمل ہونے کی بجائے پہلے سے کہیں زیادہ چڑچڑی اور بیزار رہنے لگی۔ مجھ پہ اور گھر پہ توجہ دینا تو ایک طرف، اس نے خود اپنے آپ پہ اور اپنے بیٹے پہ توجہ دینی چھوڑ دی۔ ننھا شامیر اس کے سامنے پڑا روتا رہتا اور وہ بیٹھی خلاؤں میں گھرتی رہتی۔ میں رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو مجھے پانی تک نہ پوچھتی، اکثر اس نے کھانا بھی نہیں پکایا ہوتا۔ بہت سارے دنوں تک اس کا یہ رویہ برداشت کرتا رہا اور اس کے ساتھ بس دستور محبت بھرا سلوک کرتا رہتا۔ میری دلی خواہش تھی کہ وہ سب کچھ بھول کے پھر سے پہلے جیسے سمیرہ بن جائے۔
وہ کھانا نہ پکاتی تو میں چپ چاپ ہوٹل سے لے آتا، بچے کو خود فیڈر بنا کے پلا دیتا۔ محبت کے اصرار کر کے سمیرہ کو کپڑے بدلنے اور اپنا حلیہ درست کرنے پہ رضامند کرنے کی کوشش کرتا، مگر جب وہ راتوں کو اٹھ کے روتی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ میں نے بتایا ہے نا، میں اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس کے آنسو میری کمزوری تھے، اور ایسی ہی ایک رات اسے بے طرح روتے دیکھ کے میرا ضبط بالکل ختم ہو گیا اور میں نے پہلی بار غصے سے جھنجھوڑ ڈالا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیسے خوش ہو سکتی ہو تم؟ بہت چڑ کے میں نے اس سے پوچھا۔ تم مجھے چھوڑ دو اور مجھے طلاق دے دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بول رہی تھی اور میرے گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ صرف 2 سال 7 ماہ پہلے اس نے روتے ہوئے کہا تھا وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کی محبت، یہ تھا اس کا میرے لیے مر مٹنے کا جذبہ۔ صرف 2 سال اور 7 ماہ کی میعاد تھی محبت کے لیے۔ میں کتنی ہی دیر تک ساکت بیٹھا رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس سے کیا کہوں، اور اس سے بڑھ کے خود اپنے تڑپتے ہوئے دل سے کیا کہوں۔ میں بغیر کچھ کہے اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کا باقی حصہ میں نے سڑکوں پہ پھرتے اور خود پر ترس کھاتے گزارا۔ میں خود کو ایک ایسا شخص محسوس کر رہا تھا جس کا سارا اثاثہ لٹ چکا ہو اور جس کے پاس زندہ رہنے کا کوئی جواز نہ بچا ہو۔ اس رات میں نے شدت سے خواہش کی کاش میں نے سمیرہ سے شادی نہ کی ہوتی، اس سے محبت بے شک کر لیتا مگر شادی نہ کرتا اور چپ چاپ اس کی زندگی سے نکل جاتا۔ پھر کم از کم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت تو نہ دیکھتا۔ نارسائی کا دکھ بے شک ساری عمر رہتا مگر اپنے وجود، اپنی محبت کی توہین اس ہستی سے تو نہ کرواتا جو مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کے عزیز تھی، حتیٰ کہ اپنے آپ اور اپنے سکون سے بھی۔ اب میں اسے چھوڑنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے اس کی نفرت دیکھ لینے کے باوجود اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، خواہ وہ مجھ سے کتنا ہی توہین آمیز سلوک کیوں نہ کرتی۔ صبح کے 8 بجے تھے، میں گھر دوبارہ آیا۔ سمیرہ جاگ رہی تھی اور بستر پہ بیٹھے نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میرے اندر داخل ہو جانے پر اس نے ایک حقارت کی نظر مجھ پہ ڈالی مگر کچھ بولی نہیں، حالانکہ میرا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہے، بے شک کوئی معذرت نہ کرے، کوئی محبت بھرا جملہ نہ بولے، مگر کچھ تو کہے۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا تو میں بھی چپ چاپ اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے کوشش کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی اور میں آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ بیٹھا۔ وہ ہنوز مجھے پہلے والی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور ایک بار پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ شہر کی سڑکیں ایک بار پھر میری منتظر تھیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ 2 روز کی خاموشی کے بعد اس رات ایک بار پھر بہت تنفر بھرے انداز سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا جس کے نقوش اس وقت غصے اور نفرت کی وجہ سے بگڑے ہوئے تھے، اور اس نفرت کو دیکھ کے میرا دل کسی اتھاہ گہرائی میں ڈوبنے لگا۔ میں چاہنے کے باوجود کچھ نہیں بول سکا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، مجھے خاموش دیکھ کے وہ چلائی۔ اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ کہہ رہی تھی، اور مجھے پتا تھا وہ ایسے ہی کرے گی۔ میں بے حد خوفزدہ ہو گیا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تمہیں تو مجھ سے بہت محبت تھی۔ کسی آس کا آنچل پکڑ کے میں نے بہت ملائمت سے اس سے پوچھا، مگر وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ وہ بھول تھی میری، اللہ کے لیے وہ میری خطا بخش دو۔ میں اب کے یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، میں تو تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، اپنے لوگوں میں رہنا ہے، اور وہ مجھے تبھی قبول کریں گے جب میں تم سے پیچھا چھڑا لوں گی۔ اس لیے مجھے تم طلاق دے دو، ورنہ میں خود مر جاؤں گی اور تمہارے بیٹے کو بھی مار دوں گی۔ اس نے بہت جارحانہ انداز میں سوئے ہوئے شاہ میر کو دیکھا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ چند ماہ کا بچہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، مجھے بہت پیارا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس بچے سے کہیں زیادہ وہ عزیز ہے۔ میری آنکھوں میں بے اختیار ہی اپنی بے بسی پہ آنسو آ گئے۔ یہ زندگی کا نہ جانے کون سا موڑ تھا۔ میں اس عورت سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا۔ وہ میرے نکاح میں تھی، میری دسترس میں تھی، مگر میں کچھ کر بھی لیتا، اسے جانے سے روک نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایسی کوشش کرتا تو سچ مچ اپنی جان دے دیتی، اور ایسا میں کسی قیمت پہ نہیں چاہتا تھا۔
میں اسے محبت کرتا تھا، اسے ہر لمحے خوش دیکھنا چاہتا تھا، پھر بھلا اسے حرام موت کیسے مرنے دیتا؟ اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی اور چند لمحوں میں میری بیوی سے پرائی عورت بن گئی۔ اسے طلاق دیتے ہوئے مجھے بے حد اذیت ہوئی تھی، مگر اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف مجھے اس وقت پہنچی جب میں نے اس کے چہرے پہ پھیلتی طمانینت دیکھی اور میں بالکل ڈھہ گیا اور بے جان انداز سے بستر پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی ضروری چیزیں سمیٹی اور شامیر کو گود میں لیا۔ اسے اٹھاتے ہوئے اس نے پہلی بار قدرے خوف زدہ انداز میں میری طرف دیکھا اور میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے خوف نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میں نے کہا نا، میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے کوئی معمولی سی اذیت پہنچنے پہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اٹھ کے شامیر کو اس سے لے لیا۔ تم اسے لے کے جا سکتی ہو۔ اپنے بیٹے کی پیشانی پہ آخری بوسہ ثبت کر کے میں نے سمیرہ کی گود میں ڈال دیا اور وہ اسے لے کے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے بھی گھر میں نہ ٹھہرا گیا اور میں بھی باہر نکل آیا۔ اگلے 2 دن میں نے اپنے تمام اثاثہ فروخت کیا اور جتنی بھی رقم بنی وہ لے کے گاؤں چلا گیا۔ اب میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا تھا جس نے مجھے زندگی کی ساری خوشیاں دے کے بے دردی سے چھین لیں۔ اگلے 3 سال میں نے گاؤں میں گزارے اور وہ میری زندگی کی بے حد اذیت ناک سال تھے۔ سمیرہ اور شامیر مجھے دن رات یاد آتے اور زندگی مجھے ایک دن بوجھ لگنے لگتی۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ بعض اوقات میری دماغی حالت ایسی ہوتی کہ میں سنجیدگی سے خودکشی کرنے پہ غور کرنے لگتا، اور شاید میں ایسا کر بھی جاتا اگر کتابیں میری دوست نہ بن جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتابوں سے میری وابستگی بڑھتی گئی اور علم کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے اپنی آبائی زمین اور گھر فروخت کیا اور ساری رقم لے کے فاصل آباد چلا آیا۔ ابتدا میں نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں اپنی رقم انویسٹ کی اور کمپنی میں کچھ شیئر خریدے، اور شاید دولت میرے مقدر میں تھی اس لیے مجھے پہلے سال ہی خطیر منافع ہوا، اور بعد میں نے جتنے کاموں میں ہاتھ ڈالا مجھے ہر جگہ فائدہ ہی ہوا۔ کبھی کوئی مالی بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ بعض اوقات مجھے اپنی قسمت پہ ہنسی آتی۔ سمیرہ مجھے 2 ہی چیزوں کی وجہ سے چھوڑ کے گئی تھی، علم اور دولت۔ تبھی یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں تھیں، اور جب وہ چلی گئی یہ دونوں چیزیں مجھ پہ مہربان ہو گئیں۔ آج بظاہر میرے پاس بہت کچھ ہے، مگر مجھ سے پوچھو تو میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، دنیا کا سب سے ناکام اور مایوس انسان۔ میں نے جس لڑکی کو ساری دنیا سے بڑھ کے چاہا وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور اپنے اکلوتے بیٹے کو میں نے اس رات کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ دونوں کہاں ہیں۔ کئی بار میں نے پتہ چلانے کا سوچا، مگر پھر میری ہمت دم توڑ گئی۔ میں نے آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمیرہ کے چہرے پہ اپنے لیے دیکھی ہوئی نفرت بھول نہیں پایا، اور میرے دل میں یہی خوف ہے کہ ایسا نہ ہو میں دوبارہ اس کے روبرو جاؤں اور مجھے ایک بار پھر وہی نفرت دیکھنا پڑے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب دوبارہ اس نفرت کو میں سہ نہیں پاؤں گا، اس لیے یونیورسٹی تنہا یوں ہی اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں، اور ایک روز یوں ہی مر جاؤں گا۔ ایک بار کہیں پڑھا تھا، من کا ملے تو اچھا اور نہ ملے تو اور بھی اچھا۔ میری زندگی پہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ میں نے سمیرہ سے ٹوٹ کے محبت کی، اپنے لیے اس کی محبت بھی دیکھی۔ اگر میں یہیں تک عنایت کر لیتا تو بہت اچھا رہتا، مگر میں نے محبوب کو پانے کی کوشش کی اور اپنی اس کی زندگی کے فرق کو بھول گیا۔ سمیرہ کی نفرت کا بہت سالوں بعد تجزیہ کیا تو مجھے حق بجانب نظر آئی۔ اس نے بھی فطرت سے جنگ کی اور نتیجے میں اذیت جھیلی۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو پانے کی ضد نہ کرتے تو بے شک کچھ عرصہ کی تکلیف گزارتے، مگر بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت باقی رہتی، ایسی محبت جس میں اذیت اور درد کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ مگر اب تو درد کے بغیر نہ مجھے اس کا خیال آتا ہے اور نہ ہی اسے آتا ہوگا۔ صرف 2 سال اور 7 ماہ کا عرصہ گزارنے کا خراج ہمیں پوری زندگی کی اذیت کی صورت ادا کرنا پڑا۔ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام تھوڑی ہے، یہ تو بس محبت ہوتی ہے۔ اسے بے لوث اور بے غرض ہونا چاہیے، دل کی دنیا کو مندر کرنا چاہیے، چراغ جلانے چاہیے۔ اگر محبت کی دنیا میں خود غرضی کی آندھی چل پڑے تو وہاں کچھ نہیں بچتا، ہر طرف تباہی پھیل جاتی ہے۔ بڑے خان جی اب خاموش ہو چکے تھے۔ امجد خان جھرجھری سے لے کے سیدھا ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، مگر بڑے خان جی، جس سے اتنی محبت ہو اسے دور جا کے رہنا کس طرح ممکن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اگر اسے دور چلا گیا تو میرا سانس رک جائے گا۔
نہیں رکے گا بیٹا، نہیں رکے گا، دور جانے سے سانس نہیں رکتا۔ ہاں، اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کے ضرور رک سکتا ہے۔ میں نے یہ اذیت جھیلی ہے اور میں اسی لیے تمہیں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ آگے تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں اسے الگ رہ کے اس کے دل میں اپنی محبت آباد رکھنی ہے یا قریب رہ کے اس محبت کو نفرت میں بدلتے دیکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی کائناتی سچائی ہے، ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ ہو تمہارے ساتھ نہ ہو، وہ لڑکی سمیرہ سے مختلف ثابت ہو، مگر رزق تو بہرحال ہے نا۔ اور یہ بات بھی طے ہے اگر وہ لڑکی سمجھوتا کر کے ساری عمر تمہارے ساتھ رہ بھی لے گی تو اندر سے خوش بہرحال نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو اپنا طرز زندگی نہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کو چھوڑنا ہوگا، اور اس اذیت کو کوئی بھی انسان زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ تمہارے سامنے نہ بھی روئے مگر روئے گی ضرور، اور جن سے محبت ہوتی ہے انہیں روتے ہوئے دیکھنے سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ لیکن بڑے خان جی، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے، اس کے گھر والے مان جائیں۔ امجد خان ابھی بھی امید کا سرا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑے خان جی پھیکے انداز میں مسکرا دیے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا امجد خان، تم خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہو اس کھیل میں اذیت ہی اذیت ہے۔ میری بات مان لو، اسے کھیلنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ نہ صرف تمہیں بلکہ اس لڑکی کو بھی بہت کچھ سہنا ہوگا، بہت تکلیف اٹھانی ہوگی۔ بڑے خان جی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سمجھایا، مگر اس نے مزید کچھ نہیں کہا، چپ چاپ ان کے گھر سے نکل آیا۔ وہ پوری طرح جاگتا رہا اور ورک شاپ کے ایک کونے میں بیٹھا بڑے خان جی کی باتوں کو سوچتا رہا۔ اسے ان کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھیں اور اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ وہ مر کے بھی اپنی چاندنی کو دکھی نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی اپنے لیے اس کی چاہت کو ختم ہوتے برداشت کر سکتے ہیں، مگر دوسری طرف یوں چپ چاپ اس کی زندگی سے نکل جانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ صبح تک وہ اس ادھیڑ ون میں رہا اور 5:30 بجے تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ یہ اس کا بس کا لے کے نکلنے کا ٹائم تھا۔ وہ آج ساری رات گھر نہیں گیا تھا، اس وقت بھی اس کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے اپنے کنڈکٹر اور ہیلپر کے آتے ہی بس لے کے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی الجھن ابھی تک برقرار تھی۔ بس میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اسے خوش رکھوں گا، بہت پیار دوں گا اور کبھی اداس نہیں ہوگی وہ۔ نشاط آباد تک پہنچتے پہنچتے وہ فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اپنے فیصلے پہ وہ عمل نہیں کر سکا، کیونکہ سٹاپ سے کچھ پیچھے ہی اسے چاندنی وہاں کھڑی نظر آئی اور اس کا پاؤں نہ چاہتے ہوئے بریک پہ پڑ گیا۔ استاد، یہ بس شہر تک لے جانا، مجھے بہت ضروری کام پڑ گیا۔ بس میں گیٹ پہ کھڑے دوسرے بس کے ڈرائیور کو مخاطب کر کے اس نے کہا اور اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کے نیچے اتر گیا۔ دور سے اس نے چاندنی کی آخری جھلک دیکھی اور پلٹ کے دائیں جانے والی سڑک پہ مڑ گیا۔ میں اپنی چاندنی کو روتے نہیں دیکھ سکتا، اسے کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے پہلی بار مضبوطی سے سوچا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بڑے خان جی کے سامنے موجود تھا۔ مجھے کسی اور شہر بھجوا دیں بڑے خان جی، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور خوبصورت چہرے پہ حزن ہی حزن تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم 1 ماہ رہ آؤگے اور پھر تمہیں اپنی کسی دوسری کمپنی میں بھجوا دوں گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اور اس بات کا یقین رکھنا کہ تم نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، جلد یا بد دیر تمہیں اپنی چاندنی کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ضرور ملے گا، اور نعم البدل بہت اچھا ہو نہ ہو تب بھی دکھ بھلانے کو بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسے اپنے بڑے خان جی کی آخری بات سے اتفاق نہیں تھا، مگر اس وقت اسے کچھ کہنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے صرف اس بات میں سر ہلا کے انہیں اللہ حافظ کہہ کے وہاں سے آ گیا۔ تب تک اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر اس کے لیے ایک نعم البدل کا بندوبست کر چکی ہے۔ گھر کا دروازہ بے تحاشا گوری رنگت اور سنہری بالوں والی لڑکی جس نے کھولا تھا وہ اس کے لیے اجنبی تھی، مگر اسے دیکھتے ہی خوشی سے چلا اٹھی۔ آپ! پھر اس نے اندر کی طرف منہ کر کے پہلے سے زیادہ اونچی آواز سے چلا کے کہا، خالہ امجد خان آ گئے ہیں۔ اس کے انداز میں اتنا جوش تھا کہ وہ پریشان ہو کے رہ گیا۔ چند ہی لمحوں میں ماں دروازے پہ آ گئی۔ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کے وہ بے تحاشا خوش ہوئی۔ یہ پلوشا ہے، میری بڑی آپا کی بیٹی، میں نے تمہیں اس کے بارے میں لکھا تھا نا خط میں۔ اسے اندر لاتے ہوئے ماں نے برابر چلتی پلوشا کا تعارف کروایا تو اسے یاد آ گیا، چند ماہ پہلے ماں نے خط میں اس کا ذکر کیا تھا۔ وہ ماں کی بھانجی تھی جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی بھانجی بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، اس کی بھابھی، اس لیے ماں اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ امجد خان نے سرسری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی،
شفاف بے داغ گوری رنگت، لمبے سنہری بال اور چمکتی آنکھیں جن میں اس وقت شوق ہی شوق تھا۔ اس نے بے اختیاری پلوشہ سے نظریں چرائیں۔ اگر آپ نے نہانا ہے تو میں پانی گرم کر دوں؟ وہ اب اگلا سوال کر رہی تھی۔ امجد خان کو لمحوں میں اندازہ ہو کہ بہت باتونی لڑکی ہے۔ ارے پگلی، ابھی تو آیا ہے، اسے کچھ آرام کرنے دے، جب اٹھے گا تو نہا بھی لے گا۔ ماں نے ہنس کے پلوشہ کو ٹوکا اور اسے آرام کرنے کی تلقین کر کے پلوشہ کو ساتھ لے کے باہر چلی گئی۔ امجد خان نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا۔ اس وقت واقعی تنہائی چاہتا تھا۔ اس نے جوتا اتار کے چارپائی کے نیچے رکھا اور سر تکیے پہ رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ ہے خالہ، میں نے خالہ کے پاس آپ کی تصویر دیکھی تھی، اسی لیے فوراً آپ کو پہچان لیا، ورنہ تو کبھی نہ آپ ہمارے گھر نہ ہی میں آپ سے پہلے کبھی آئی۔ اصل میں اماں اچھا نہیں سمجھتی تھیں لڑکیوں کا رشتہ داروں کے گھر جا کے رہنا، اب تو مجبوری بن گئی ہے تو یہاں آ کے رہنا پڑا، ورنہ بھابھی تو شاید مجھے کسی روز جان سے مار دیتی۔ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے وہ اٹھا اور اب نیم گرم پانی سے غسل کر کے کمرے میں آ کے بیٹھا ہی تھا۔ وہ کسی جن کی طرح اس کے سامنے نمودار ہوئی اور اب مسلسل بولے جا رہی تھی۔ امجد خان کو اب اس کا زیادہ بولنا برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اب تو اسے اس لڑکی کی بے فکری پہ رشک آ رہا تھا۔ کاش میں بھی اس کی طرح سوچوں سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کے دل سے ہوک اٹھی۔ تم سارا دن کیا کرتی ہو پلوشہ؟ اپنی سوچوں کی یلغار سے گھبرا کے اس نے پلوشہ سے سوال کر دیا۔ کرنا کیا ہے جی، بس تھوڑا بہت گھر کا کام کرتی ہوں یا سلائی کڑھائی کرتی ہوں۔ پتہ ہے میں نے اپنا سوٹ آج کل کڑھائی پہ لگایا ہوا ہے، خالہ نے شہر سے چھپا کے دیا تھا، اتنا خوبصورت ڈیزائن کہ بس ساتھ والوں کی زرمینہ دو۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ باہر سے اماں نے زور سے آوازیں دیں۔ اسے فوراً جانا پڑا۔ کیا ہے خالہ؟ اسے امجد خان کے ساتھ باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے خالہ کے یوں بلانے پہ بے مزہ ہوئی اور اٹھ کے باہر چل دی۔ گاؤں میں اس کے کرنے کے لیے بہت خاصا کام نہیں تھا، اس کے کوئی دوست ایسے بھی نہیں تھے جن کے پاس جا کے بیٹھا رہتا، اس لیے اس کا زیادہ وقت گھر پہ گزرتا۔ بڑے خان جی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے وہ شہر سے کچھ کتابیں خرید کے لایا، مگر ان میں اس کا دل نہیں لگا، البتہ عبادت کرنے میں اسے مزہ آنے لگا۔ پہلے وہ نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا اور اب فرض نمازوں کے ساتھ نفلی عبادات بھی کرنے لگا۔ گھر میں سبھی اس کا خیال رکھتے تھے، خاص طور پہ پلوشہ تو ہمہ وقت اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی۔ وہ کسی اور سے بھی کوئی کام کہتا جھٹ پٹ خود کرنے اٹھ کھڑی ہوتی۔ امجد خان کو اس کی معصومیت اور اس کا الڑپن بہت اچھا لگتا، مگر اس کے باوجود اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا پلوشہ اس کی چاندنی کا نعم البدل بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ اگر اسے پوچھا جاتا تو اس کے لیے کوئی بھی لڑکی چاندنی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی چاندنی تو بس ایک ہی تھی، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ چاندنی کی یادوں میں کھوئے ہوئے اسے کبھی احساس نہ ہوا کہ 18 سالہ خوبصورت اور شوخ و چنچل پلوشہ اسے دل دے بیٹھی ہے، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ امجد خان سے ملنے سے پہلے بھی صرف اس کی تصویر دیکھ کے اور اس کے بارے میں خالہ سے سن کر ہی اس کو چاہنے لگی تھی، اور اب وہ 1 مہینے سے اس کی آنکھوں کے سامنے رہا تو اس کی چاہت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بہت دفعہ اس کا دل چاہتا کہ امجد خان بھی اپنی آنکھوں میں اس کے لیے ویسا ہی پیار لے کے آئے اور دیکھے جیسا وہ اس کے لیے اپنے دل میں چھپائے پھرتی ہے، مگر اسے کبھی اپنے محبوب کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار نہیں دکھائی دیا۔ وہ زیادہ تر خاموش اور کھویا رہتا یا پھر عبادت میں مصروف رہتا۔ البتہ جب پلوشہ فرصت کے اوقات میں اس کے قریب بیٹھ کے اسے دنیا جہاں کی باتیں کرتی تو وہ بہت خاموشی اور دھیان سے اس کی باتیں سنتا، تب وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ اچھا لگتا، اور جو کبھی اس کی بات میں مسکرا دیتا تو پلوشہ اندر تک سرشار سی ہو جاتی۔ اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، اور ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اس کا وجود اپنے پروردگار کے سامنے خود بخود ہی امجد خان کا سوال بن جایا کرتا، اور اللہ تو بے نیاز ہے، جب اور جسے چاہے کسی کی خالی جھولی کو اس کی مراد سے بھر دے۔ جناب عید کا چاند نکلے پورے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، آپ ابھی تک کون سی دعائیں مانگے جا رہے ہیں؟ خالہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ چھت کی منڈیر پہ کوہنیاں ٹکائے وہ آسمان میں نظریں جمائے کب سے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ آج اسے چاندنی بے حساب یاد آ رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا اسی چاند کو دیکھ کے اس نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی۔ خود اس نے جتنی دعائیں مانگی تھی سب کی سب چاندنی کے سکھ اور خوشی کے لیے تھی۔ ان دنوں اسے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا، وہ خوش بھی ہوگی یا نہیں، کہیں اداس نہ ہو۔ اس کی اداسی کا خیال ہی امجد خان کو بے کل کر دیتا۔
اسی وقت وہ اپنی اسی بےعقلی پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا جب اپنے پیچھے سے ابھرنے والی پلوشا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے پلٹ کے پلوشا کی طرف دیکھا جس کا روشن چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بس میں نیچے آ ہی رہا تھا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ اس کے برابر چلتی پلوشا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پوچھو، وہ ہمیشہ والی نرمی سے بولا۔ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ عید کے چاند کو دیکھ کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے؟ سب سے اوپر والی سیڑھی پہ وہ رک کے پوچھ رہی تھی۔ ہاں سنا تو ایسا ہی ہے، وہ بھی رک کے بے خیالی سے بولا تھا۔ تب پھر میں پلوشا جھجک کے ایک لمحے کو رکی، پھر ایک نظر آسمان پہ ڈال کے دوسری اس کے چہرے پہ جماتے ہوئے بولی، اگر میں آپ کو مانگ لوں تو آپ مجھے مل جائیں گے؟ اس کے انداز میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ امجد خان ہکا بکا رہ گیا۔ پلوشا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بامشکل اس کے منہ سے نکلا تھا، مگر وہ جواب دینے کی بجائے دھڑ دھڑ کرتی سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ امجد خان کتنی دیر تک ساکت و صامت سب سے اوپر والی سیڑھی پہ کھڑا رہا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اگلی صبح وہ عید کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوا تھا جب وہ نہ جانے کس کونے سے نکل کے اس کے سامنے آ گئی۔ گہرے سرخ رنگ کے خوبصورت کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس، دونوں کلائیوں میں بھر بھر کے کانچ کی سرخ چوڑیاں اور کانوں میں سرخ آویزیں پہنے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ چند لمحوں کے لیے واقعی وہ حیران ہو گیا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، اس نے دل سے تعریف کی، اور وہ اس کی رات کی کہی ہوئی بات کو دانستہ بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں میں نے مہندی بھی لگائی ہے، وہ اب مہندی والے ہاتھ دکھا رہی تھی۔ یہ بھی بہت اچھی ہے۔ اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ کم از کم عیدی تو دے کے جائیں۔ پلوشا نے اس کا راستہ روکا۔ وہ ہلکے سے مسکرائے اور جیب سے 100 کا نوٹ نکال کے اس کی مہندی سے رچی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پلوشا نے نوٹ کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ امجد خان نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچی عمر کی لڑکی کی آنکھوں میں محبتوں کے لاتعداد چراغ روشن تھے۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے نرم ہاتھوں سے چھڑایا اور تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ یہ لڑکی کس راستے پہ چل پڑی ہے؟ اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس راستے میں بڑے دکھ ہیں، قدم قدم پہ ٹھوکریں ہیں؟ میں بھلا اس کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ میرے تو دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں چاندنی کو چھوڑ کے آیا ہوں، اسے دکھی کر کے آیا ہوں، اب بھلا خود کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ کمرے میں آ کے بے قراری سے ہاتھ ملتے ہوئے اس نے سوچا اور اسی وقت وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، اور اگلے ہی دن سب کے روکنے کے باوجود پلوشا کی معصوم التجاؤں کو نظر انداز کرتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ بڑے خان جی سے اس نے فون پہ بات کر لی تھی اور انہوں نے اسے ایک دوسری ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازمت دلوا دی۔ یہ ملازمت پہلے والی سے زیادہ اچھی تھی اور اسے اسلام آباد سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے اسلام آباد تک اے سی کوچ چلانا تھی۔ رہائش اس کو اسلام آباد میں رکھنا تھی۔ اس نے بے دلی سے ملازمت شروع کی اور مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا دل لگنے لگا۔ وہ محنت سے اپنا کام کرنے کا قائل تھا، اس لیے بہت جلد وہاں سب لوگ اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ اگرچہ وہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اپنا پورا کام کرنے کے بعد اس کا زیادہ وقت عبادت یا پھر مختلف کتابیں پڑھنے میں گزر جاتا۔ گزرے چند سالوں میں وہ بامشکل 2-3 بار ہی گاؤں گیا تھا، اور وہ بھی بہت تھوڑے دنوں کے لیے۔ اس کے گاؤں نہ جانے کا سبب پلوشا تھی، جو آج بھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے سوا کسی اور سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ خود امجد خان کی ماں نے کئی بار اسے پلوشا سے شادی کرنے کا کہا، مگر وہ اس نہج پہ سوچتا ہی نہیں تھا، اور اگر سوچنے کی کوشش کرتا تو نہ جانے کہاں سے چاندنی نکل کے سامنے آ جاتی اور آنسو بھری آنکھوں سے دیکھنے لگتی۔ امجد خان اس کے آنسوؤں سے گھبرا جایا کرتا اور پلوشا کی طرف سے دانستہ دھیان ہٹا لیتا۔ بہت دفعہ اس کا دل چاہتا وہ بڑے خان جی کو کہہ کے چاندنی کا پتہ کروائے وہ کیسی ہے، خوش ہے یا نہیں، مگر ہر بار بڑے خان جی سے بات کرنے سے پہلے اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ اگر وہ خوش نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں کیسے ایسی خبر کو برداشت کروں گا؟ وہ گھبرا کے سوچتا، اور آج اتنے سالوں کے بعد وہ اسے نظر آئی تو اس کے دل سے جیسے کوئی پھانس نکل گئی۔ اگرچہ اس نے اپنی چاندنی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، مگر وہ جانتا تھا یہ آنسو وقتی دکھ کے باعث ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ نہایت خوش و خرم دیکھ چکا تھا، اور اس کے چہرے کی تازگی اور آنکھوں کی چمک گواہ تھی کہ وہ بہت مطمئن اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔
امجد خان کے لیے اس سے بڑی طمانیت کوئی نہیں تھی کہ اس کی چاندنی خوش ہے۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کے چاندنی کی طرف دیکھا۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، البتہ ونڈو سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بس خالی ہو چکی تھی اور نیچے اترنے سے پہلے اسے قریب کھڑی سوال کر رہی تھی۔ امجد خان جانتا تھا کہ وہ اس سے بات ضرور کرے گی، اس لیے دانستہ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا اور چاندنی کے سوال سن کے اس نے بے حد نرم نگاہ اس کی خوبصورت چہرے پہ ڈالی اور بہت ملائمت سے بولا، اس لیے کہ میں آپ کو وہ زندگی نہیں دے سکتا تھا جس کی آپ عادی تھیں۔ میں آپ کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، میری خواہش تھی آپ ہمیشہ خوش رہیں، اور میرے اللہ کا بہت احسان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اور نائلہ گم کھڑی اس ڈرائیور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے بے تحاشا حیرت ہو رہی تھی کہ جن چیزوں کو اس نے اتنے سالوں بعد سمجھا، امجد خان نے اس وقت کیسے سمجھنی تھی، جن کی طرف اس نے کبھی دھیان نہیں کیا تھا۔ اگر میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتا تو آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا۔ زندگی کی آسائشیں تو شاید میں آپ کو کبھی نہ فراہم کر دیتا، مگر جو رشتے آپ سے چھوٹ جاتے اور وہ ان کا مان لوٹانا میرے لیے ناممکن تھا، اور میں آپ کو کبھی دکھی نہیں ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، آپ دکھی ہوتی تو میں بھی مطمئن نہیں رہ سکتا تھا، اور مجھے یہ کہنے میں عار نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن میری محبت خود غرض نہیں، میری محبت آپ کو ہر لمحہ خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ میں آپ کو پچھتاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے آپ کی زندگی سے چلا گیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میرا فیصلہ وہ درست تھا۔ آج آپ کو خوش دیکھ کے میرے دل کو کتنی مسرت پہنچی ہے، میں آپ کو تو کیا شاید خود کو بھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میرے دل کا ایک کونا ہمیشہ آپ کی یادوں سے روشن رہے گا، مگر ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، اور نائلہ کو اس کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ دیر سے صحیح اس نے بھی اس سچائی کو جان لیا تھا۔ اس کا اور امجد خان کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ اسے اس شخص پہ اپنے لیے اس کی محبت میں بے تحاشا فخر محسوس ہونے لگا۔ وہ طمانیت سے مسکرا دی۔ تھینک یو، اس نے پورے خلوص سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں بھی ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گی، آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ کو زندگی کی ساری خوشیاں ملیں۔ اور وہ بس سے اتر گئی، مگر اپنی خوشبو چھوڑ گئی۔ امجد خان چند لمحے ساکت بیٹھا رہا، اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ پھر اس نے ونڈو اسکرین سے پار اپنے بھائی کے ساتھ سفید کار کی طرف جاتی اپنی چاندنی کو دیکھا، جو بے حد خوش اور مگن نظر آ رہی تھی۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے اس نے امجد خان کی جانب دیکھا، اور امجد خان کو اتنے فاصلے سے بھی اس کے چہرے کی نرم مسکراہٹ نظر آ گئی۔ اس نے طمانیت بھرے انداز سے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا دیا۔ من کا ملے تو اچھا، اور نہ ملے تو اور بھی اچھا۔ اس کے اندر کوئی آواز گونجی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور باہر پھیلے روشن دن کی طرف دیکھا۔ آج اسے سب کچھ اچھا اچھا اور نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کے بس سے نیچے اتر آیا۔ ابھی اسے ایک اور کام انجام دینا تھا۔ وہ ابھی اپنے گاؤں کے سٹاپ پہ اترا ہی تھا کہ روزہ افطار ہو گیا، اس لیے اس نے وہیں رک کے روزہ کھولا، نماز پڑھی اور گاؤں جانے والی وین پہ سوار ہو گیا۔ 20 منٹ کے بعد اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو عید کا چاند نظر آیا اور ہر طرف گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ 29ویں روزے کے بعد عید کا چاند نظر آنے پہ لوگوں کا جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسے بھی قدرتی طور پہ خوشی ہوئی تھی، اور جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے بہن بھائی ماں اسے دیکھ کے کھل اٹھے، کیونکہ وہ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے آیا تھا۔ ماں پلوشا نظر نہیں آ رہی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اسے نظر نہیں آئی تو اس نے ماں سے پوچھا، وہ چھت پہ ہوگی، چاند دیکھنے گئی تھی، ابھی تک نیچے نہیں اتری، تم کھانا کھاؤ گے؟ پلوشا کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ ماں نے اس سے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ کھاؤں گا مگر ابھی نہیں، کچھ دیر کے بعد، میں ذرا پلوشا سے مل کے آؤں۔ اپنے بیگ سے ایک سفید پیکٹ نکال کے اس نے کہا تو اسے ماں کے چہرے پہ خوشی کے رنگ پھیلتے نظر آئے، جنہوں نے اس کے فیصلے کو مزید مضبوط کر دیا۔ وہ چھت پہ پہنچا تو پلوشا چھت کی منڈیر پہ قریب کھڑی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں آسمان پہ جمی تھیں۔ امجد خان کو کچھ سال پہلے کی چاند رات یاد آئی، جب وہ ٹھیک اسی جگہ پہ کھڑا تھا اور پلوشا اس کے پاس تھی۔ اس نے مسکرا کے ہاتھ میں موجود پیکٹ کو کھولا اور عین اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا۔ اتنی دیر سے کیا مجھے مانگ رہی ہو؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ پلوشا کرنٹ کھا کے پلٹی اور اپنے پیچھے سے دیکھ کے اس کا چہرہ
مسرت سے جگمگا اٹھا۔ آپ، اس کی آواز خوشی سے ٹکرا رہی تھی، لڑکھڑا رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ اسے گویا امجد خان کو دیکھ کے اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں میں آ گیا ہوں تمہارے لیے۔ اس نے بہت نرمی سے پلوشہ کا سفید ہاتھ تھاما اور بہت احتیاط سے کانچ کی چوڑیاں اسے پہنانے لگا۔ خوشی سے پلوشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ پھر تو مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ وہ اسے چوڑیاں پہنا چکا تو پلوشہ بچوں کی سی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ امجد خان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا اور محبت بھرے انداز میں بولا، کبھی نہیں، اب میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سچی؟ وہ خوشی سے چہکی اور ہلکے سے ہنس دیا۔ آپ ہنستے رہا کریں، بہت اچھے لگتے ہیں، پلوشہ نے فرمائش کی۔ اچھا، اس نے مسکرا کے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور کب کب اچھا لگتا ہوں؟ اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار پلوشہ کو اسے ڈھیر ساری شرم آئی اور وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کے وہ بے اختیار ہنسا تھا، مگر اس کے پیچھے نہیں گیا بلکہ وہیں کھڑا ہو کے آسمان کے سینے پہ چمکتے چاند کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کر رہا تھا جس نے اس عید کو اس کے لیے اتنا خوبصورت اور مکمل کر دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے بڑے خان جی کے لیے دعا کی اور سیڑھیاں اتر کے نیچے صحن میں آ گیا جہاں پلوشہ گنگناتے ہوئے اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی اور اس کے چہرے پہ رنگ ہی رنگ تھے۔ جی تو ویورز، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ناول؟ ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں اچھی صحت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔